how can Pakistan break free from military and political elite rule and establish true democracy, freedom of speech and independent judiciary? اس کا جو last chapter ہے وہ پڑھ لیں. ہاں دیکھیں اگر میرے پاس اس کا جواب ہوتا نا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا, لیکن اس کے لیے جادو کی چھڑی کوئی اچھی خریدی جائے, مل جاتی ہے سنا. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. کو آج ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ ٹائم میں اس بات پہ کریکٹ ہوا تھا. 50 سال سے قائد اعظم یونیورسٹی پہ پڑھا رہے ہیں, MIT میں بھی پڑھا چکے ہیں, PhD ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سر. آپ کی قابلیت اور آپ کی اچیومنٹس تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آج ہم نے آپ کو رجوع کیا ہے پاکستان اوریجنز, آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے لیے. ہوپ فلی لوگوں نے 500 سوال پوچھ لیے ہیں, تو we'll try and get into the book for the first hour and hopefully get into the questions into the next hour. So let's just jump straight into it. Sir, preface میں کرسٹوفر جیفلاٹ بولتے ہیں کہ پاکستان was an ideological state created by elite groups in quest of a territory, finally captured by men in uniform. Do you agree with that? حقیقت ہے, اسے انکار کیسے کیا جا سکتا. آخر جو پاکستان کی طرف جو پورا زور لگایا گیا تھا وہ یو پی میں تھا, اور وہاں چلیے آپ سر سید احمد خان سے شروع کر سکتے ہیں, بعد میں پھر یہ علی گڑھ کی طرف جاتا ہے, اور پھر جب پاکستان بنتا ہے تو دیکھتے دیکھتے اس پر فوج قابض ہو جاتی ہے. تو ہاں جو جعفر اللہ نے لکھا ہے سو بالکل صحیح ہے. ہاں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں یہ بہت ایک تلخ حقیقت معلوم ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھیں تو یہی چیز ہوئی ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا ناگزیر تھا. تو سر جان ایلیا نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا کہ علی گڑھ کے لونڈوں کی سازش تھی, بٹ سچائی ہے اس بات میں. ہاں جناح صاحب کو وہاں بڑی پذیرائی ملی, اور وہاں لکھنا پڑھنا کم ہوا, سیاست زیادہ ہوئی. وہ پورے ہندوستان میں پھیلے, جگہ جگہ گئے, قصبوں میں گئے, پنجاب آئے, کہاں علی گڑھ اور کہاں لاہور اور لاہور کے نواحی علاقے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علی گڑھ کا بہت بڑا کردار تھا پاکستان کے بننے میں. سر آپ نے کے عزیز کی کتاب کا بھی حوالے دیا شروع میں, میں بھی بہت فین ہوں ان کے ورک کا. اینی ٹائم وی ٹاک اباؤٹ دا پاکستان اینڈ دا ہسٹری آف پاکستان, ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم انہی کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو ہسٹری بکس نے کس وجہ سے ان کو سر فہرست رکھا اور ان کا ذکر کیا اور کیوں بنگال کو وائٹ واش کیا, وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. بٹ ایون ڈو فیل لائک کہ جب ہم کرٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی بھی میں نے آئی ایم ہاف وے تھرو دا بک, آئی تھنک بادشاہ خان, غفار خان, ان کے علاوہ زیادہ every time you talk about Pakistan, you're talking about the Pakistan project and these people as opposed to the people who live in Pakistan. مطلب سندھ کی ہسٹری ہمیں نہیں نظر آتی, بلوچستان کی نہیں آتی, KP کی نہیں آتی, بنگال کی نہیں آتی. It's the critique is also very focused on Punjab. ہاں اس لیے کہ پاکستان کے پیچھے ایک مفروضہ تھا, وہ یہ کہ ہماری جو اپنی شناخت ہے اسے ختم کرنی ہوگی. بس ایک ہی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کر رکھے گی, وہ مذہب ہے. علاوہ اس کے آپ کسی چیز کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو جناح صاحب نے بھی یہ فرمایا, ایک ادھر چیپٹر ہے اسٹبرن اینگولیرٹیز کے نام سے. جی جی ان کی اسپیچ کا جو آپ نے حوالہ دیا. جی جی وہ جو ان کی مشہور تقریر تھی نا 11 مئی 11 اگست سن 1947 کی, تو اس تقریر میں یہ لفظ اینگولیرٹیز استعمال کیا گیا. یعنی کہ اونچ نیچ ہوگی, کہیں کوئی پٹھان ہوگا, کہیں سندھی ہوگا, کہیں بنگالی ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس دیز آر اینگولیرٹیز. وقت کے ساتھ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ سب ہموار ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا. یہ جناح صاحب کا مفروضہ تھا, اور یہ پاکستان کی سوچ کے پیچھے ایک بنیادی کلیہ تھا.
سر اس میں جو جس طرح وہ بنگال جاتے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ وہ 7-8 مہینے تک تو گئے بھی نہیں پاکستان بننے کے بعد، پر جب وہ ڈھاکہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی اردو ہی صرف آپ کی اسٹیٹ لینگویج ہوگی، آپ نے ان کا کوٹ بھی لکھا ہے ادھر، تو دیٹس ون گریٹ ایگزامپل آف ہاؤ ریجنل آئیڈینٹیٹیز کو دبا کر سبجوگیٹ کر کر ایک پاکستانی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بٹ اس کے علاوہ ڈو وی سی اے لاٹ آف دس ان قائد اعظم ہمسیلف؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جناح صاحب کوئی اس خطے کی زبان نہیں بول سکتے تھے، نہ انہیں اردو آتی تھی نہ گجراتی، یہاں تک کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ بہن کو انگریزی نہیں آتی تھی اور انہیں گجراتی نہیں آتی تھی. تو جب وہ اپنی ثقافت سے اس حد تک دور تھے اور جب وہ یہ تلقین کرتے تھے کہ تمہیں اردو ہی بولنا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اردو وہ چیز ہے جو پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھے گی بشمول بنگال کے. تو بڑی شستہ انگریزی میں انہوں نے تقریر فرمائی ڈھاکہ میں، اور پہلے تو لوگوں کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں. تو جب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بنگلہ نہیں چل سکتی اردو چلے گی، جب یہ سمجھ میں آیا تو ادھر تو ہنگامہ ہو گیا. ادھر جو آس پاس املاک تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ ہوئی. اب دیکھیے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا 7 مہینے لگے جناح صاحب کو ڈھاکہ پہنچنے میں، اور پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ بس اب تمہاری مقامی زبان، تمہاری ثقافت خاک میں مل گئی ہے، اب یہاں پاکستان کا زور چلے گا. کوئی تعجب نہیں کہ پھر بنگلہ دیش بنا بالآخر. پاکستان میں لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، اسپیشلی جب آج کے زمانے میں یہ بات کی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ پرانی بات ہے. میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بھی بنائی امپوزیشن آف اردو پہ. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اٹس پارٹ آف اے لارجر نیشنلائزیشن پروجیکٹ، اردو از اونلی اے پارٹ آف اٹ. بٹ وہ پروونشل آئیڈینٹیٹیز دبانا یہ ایک منظم پروجیکٹ تھا. میں نے اس کتاب میں حوالہ دیا ہے کہ مختلف سیاستدان اس زمانے کے اور بڑے بڑے جو پاکستانی مفکر ہیں، جو پروفیسران ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ادھر تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ادھر سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، یہاں صرف اور صرف مسلمان ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ اس سے آپ کو وہ سارے مقامی کلچرز کو ختم کرنا پڑا، ان کے وجود سے انکار کرنا پڑا، اور دوسرے یہ کہ جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں جنہیں ہم اقلیتیں کہتے ہیں، اور وہ لفظ بھی اتنا اچھا نہیں ہے نا، جیسے کہ وہ مائنورٹی they don't matter، ان کا تو پھر فیوچر ہی ختم ہو گیا. پھر جب یہاں قرارداد مقاصد کا آنا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو یہاں سے غیر مسلموں کا انخلا ہوا، ہم پھر اس مقام پہ پہنچے جہاں ہم ہیں، یعنی کہ ادھر سوائے مسلمانوں کے آپ کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس کوئی 2-3% ہندو ہیں، جبکہ انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی ہے جتنا کہ پہلے تھی، تقسیم سے پہلے تھی. سر اس میں آپ نے کوٹ بھی دیا لیاقت علی خان کا، جنہوں نے کہا کہ وی مسٹ کل پروونشلزم. بڑی اسٹرانگ لینگویج ہمیں ان سے نظر آئی. ڈو یو فیل لائک ول یو بوائل اٹ ڈاؤن ٹو پیور ریسزم یا کلونیلزم، یا آپ کہیں گے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ تھی، کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں تھی، تو ان کا ہولڈ اوور پاور اتنا ویک تھا کہ ان کو لگا کہ پاور ڈیوالو کرنا یا الیکشنز کرانا یا پروونشلزم بڑھانا would lead to them losing power. Is it more about that or is it more about racism? دیکھیں وقت کے ساتھ یہ خیال بڑھتا چلا گیا کہ اب ایک مرکز ہوگا اور وہ مضبوط مرکز ہوگا اور تمام اختیارات اس کے پاس ہوں گے، یہ ایک فیڈریشن ہوگا. جبکہ
اس کے برعکس جو شروع کے دنوں میں سوچ تھی اور جو جناح صاحب 1940s میں کہہ رہے تھے کہ یہاں مختلف علاقوں کا ریاستوں کا ملاپ ہوگا اور ہاں مرکز اگر ہے تو اس کے وہ ہر ایک کے اوپر حاوی نہیں ہوگا. 1940 کا ریزولوشن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہتے ہیں ان دا پلورل. جی بالکل بالکل. تو اس سے انحراف کرنا پڑا اس لیے کہ جو لوگ مسلم لیگ میں تھے وہ ان کی اپنی کوئی سوچ بھی نہیں تھی. وہ تھے بڑے زمیندار, وہ تھے تاجر, ان میں سرمایہ دار آٹے میں نمک کے برابر تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو بس اس بات سے غرض تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین اختیار کریں, اپنے جو ہاری ہیں, اپنے جو کسان ہیں ان کو دبا کے رکھیں, اور انہیں کوئی یہ جمہوریت سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. ہاں جناح صاحب خود ایک جمہوری معاشرے کی پیداوار تھے. آخر ہی واز اے لائر, اور وہ برطانیہ میں رہے تھے, اور اس زمانے میں برطانیہ میں رہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں اس سے پوری طرح سے آشنا تھے. تو ہاں جناح صاحب کی ایک سوچ تھی لیکن باقیوں کی اور تھی. اور پھر دیکھیے وقت کے ساتھ انسان بدلتا بھی ہے. جب جناح صاحب کو پاکستان مل گیا تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اعلیٰ سطح پر یہ پاکستان کے خد و خال بیان کرتے, اس کے آئین کی تعمیر میں حصہ لیتے, انہوں نے گورنر جنرل کی پوزیشن لے لی, جس کا مطلب ہے کہ تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ ہو گئے. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی کچھ مہینوں کے بعد تو بس پھر پاکستان ویسے ہی رہ گیا. کہیں نہ کہیں اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان از نیدر اے تھیوکریسی نور اے سیکولر کنٹری نور ڈکٹیٹرشپ نور اے ڈیموکریسی. تو ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم خود جمہوری پرنسپلز میں بلیو کرتے تھے, پھر ابھی آپ نے اس طرف بھی اشارہ دیا کہ وہ گورنر جنرل بن گئے, اور اس کا بھی کتاب میں کافی تذکرہ ہوا ہے کہ اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ ویئر وین دے آسک واٹ از دا لا دے سیڈ قائد اعظم از دا لا. تو ان کی مرضی تھی کہ وہ کچھ بھی بدل سکتے ہیں, کبھی بھی بدل سکتے ہیں. تو وہ جو جمہوری روایت تھی, چلے میں ان کو اتنا لائسنس دوں گا کہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنی, نیا ملک تھا, بہت مشکلات تھیں. پٹ آور سیلز ان ہز شوز, یو آر فائٹنگ بیٹل آن 20 فرنٹس, تو بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن بنانا مشکل ہے. بٹ ٹو بی اے گورنر جنرل اینڈ ٹو رن اٹ ایز اے ون مین رول آلموسٹ, تو اس نے غلط روایت پاکستان کی تاریخ میں رکھ دی. ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جناح صاحب سیاست کے میدان میں 30 سال پہلے داخل ہوئے تھے, اور ان کے پاس یہ وقت تھا کہ وہ پاکستان کے خد و خال بیان کرتے. وہ بتاتے کہ ہم اس قسم کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں. وہ بتا سکتے تھے کہ یہ اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں تو وہ بتا سکتے تھے نا. اور سب سے بڑی بات کیا یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی یا یہ ایک سیکولر ریاست ہوگی, اس کے اوپر بے حساب کنفیوژن ہے. پہلے بھی کنفیوژن تھا اور اب بھی ہے, اور یہاں تک کہ اگر آپ اسلام پسندوں سے یہ پوچھیں کہ ادھر کیا ہونا چاہیے تو وہ کہیں گے جی وہی جو قائد اعظم چاہتے تھے, یہاں پر شرعی نظام ہو. آپ اپنے لبرل دوستوں سے پوچھیں کہ ادھر قائد اعظم کیا چاہتے تھے, وہ کہیں گے وہ تو ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے, وہ تو یہاں سیکولرزم چاہتے تھے. تو اس کتاب میں نے اس مسئلے کے اوپر بحث کی ہے, اور جو ان کے بیانات اس طرف کے ہیں اور اس طرف کے ہیں دونوں قاری کے سامنے رکھ دیے ہیں. اچھا, اب کس کو زیادہ وزن دیا جائے؟ جب آپ قائد اعظم ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں یہ بات, وہ کہتے ہیں جی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس ضمن میں, کس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی تھی.
ارے بھائی میں اگر کانٹیکسٹ ڈھونڈتا چلا جاؤں تو پھر تو وہ اس میں کوئی حد ہی نہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا. میرے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. قائد اعظم کی کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. نہ انہوں نے کوئی ایسا مضمون لکھا، نہ کتاب لکھی جیسا کہ جواہر لال نہرو نے لکھی تھی، نہ کہیں کچھ انہوں نے آئین بنانے کی طرف اشارہ بھی کیا. لہٰذا آج پاکستان اسی کنفیوژن کا شکار ہے. اچھا ایک اور بات، اتنا عرصہ جو تھا جناح صاحب کے پاس، اور چلیے آپ سمجھ لیں کہ 47 کے بعد جب انہوں نے کہا کہ 2 قومی نظریہ ہے اور یہ کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے، جو 2 قومی نظریہ ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں یہ کیسی ریاست ہوگی، کچھ اس کے بارے میں جناح صاحب بتائیے. علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے بھی ان سے یہ پوچھا تھا اور اس کا بھی حوالہ میں نے دیا اس کتاب کے اندر. تو جناح صاحب کہتے تھے چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ، یہ وقت نہیں ہے کہ آنے والے مستقبل کی ریاست کے اوپر اس وقت بحث کی جائے. جب ریاست ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم چاہیں گے، ہم جس طرح سے چاہیں ہم وہ بنا سکیں گے. اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ دیا، راجہ محمود آباد کو ڈانٹ دیا، اور جن کو ڈانٹا وہ بھی میں نے اس کے اندر حوالے دیے ہوئے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کیوں نہیں کمٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل واضح بات ہے. واضح کیوں؟ بتائیے کیوں واضح؟ آپ نے اس میں جو چیپٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ نے اشتیاق احمد اور عائشہ جلال کی ذرا ڈبیٹ کو لکھا ہے، تو آپ عائشہ جلال والی آرگیومنٹ کو تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نہیں میرا دیکھیں وہ اس کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن دیکھیں وہ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ہوگا یا وہ ہوگا، سیکولر ہوگا یا شرعی ہوگا، اس میں فوج کا کیا کردار ہوگا، اس میں کتنے اختیارات سینٹر کے پاس ہوں گے، کتنے صوبوں کے پاس ہوں گے. وہ اس کے اوپر دانستاً جانتے ہوئے خاموش تھے، اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف کمٹ کرتے تو مخالفین اٹھ کھڑے ہوتے، اگر اس طرف کھڑے ہوتے تو دوسری طرف کے اعتراضات سننے پڑتے. تو اس لیے دس واز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دس از ہپوکریسی اور واٹ، وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ آپ اس کو بالکل کھلا رکھیں، بعد میں دیکھا جائے گا. تو سر اس میں پھر خرابی تو کوئی نہیں ایز سچ. آئی تھنک ونس اف دی آئیڈیا از کہ وہ پاکستان موومنٹ چلے، بی ایون اف وی پٹ عائشہ جلال بیک آن دا ٹیبل. آپ نے اشتیاق صاحب کی کتاب کا ذکر کیا ہے، تو وہ جو ایک بارگیننگ چپ والی تھیوری ہے، دی آئیڈیا دیٹ وی اسٹل نیگوشیٹنگ ہاؤ تھنگز ول بی، تو وہ پولیٹیشینس کا تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بیان دیں اور لوگوں کو اپنی سائڈ پہ کریں اور ایک کنسنسس ڈھونڈیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جناح صاحب بہترین پولیٹیشین تھے، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر وہ چیز کرتے تھے اور کر سکتے تھے، مگر ایک بات ان کے پاس نہیں تھی. He was not a statesman. Jinnah was not a statesman. He was a political leader. دیکھیں نا دونوں میں فرق ہے. بن گورین جو اسرائیل کا بانی ہے اور جو ادھر کا قائد اعظم مانا جاتا ہے، اس نے بالکل واضح طور پر کہا کہ یہ جو ریاست ہم بنانے چلے ہیں وہ ایک سوشلسٹ ریاست ہوگی. ادھر دنیا جہاں کے یہودی آ کر آباد ہوں گے، ادھر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے. ادھر اثر نو یہودیت ابھرے گی، اور طریقہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا. کہا کہ ہم ایک ماڈرن اسٹیٹ ہوں گے، ہم
مذہب کا سہارا نہیں لیں گے. بہت واضح طور پر کہا کہ جو ہماری شناخت ہوگی وہ جوئش ہوگی، لیکن ہمارے طور طریقے مکمل طور پر سائنٹیفک اور جدید ہوں گے. اب اس کا مقابلہ کیجئے جناح صاحب کے ساتھ، تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ بن گورین سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا درجہ بڑا ہے. لیکن جہاں تک ایک نئی ریاست کو سمت دینا ہے، اس میں آئی ایم سوری آئی کانٹ کریڈٹ مسٹر جناح. سر یہ دونوں ایگزامپل اتنی انالوگس تو نہیں ہے اس طرح سے، مطلب اسرائیل ہیڈ اے بلینک اسٹیٹ کہ اس طرح جو بھی اسٹیٹ بنا دیں. وائل دا کریشن آف پاکستان واز ہیپننگ ہی واز آلسو نیگوشیٹنگ دیٹ. تو اگر وہ لیٹ سے کہہ دیتے کھل کر، اگر ہم پولیٹیکل کنسنسس والی بات بھی سائڈ پہ رکھیں کہ جی ہم پاکستان کو ایک سیکولر کنٹری بنائیں گے، تو ووڈنٹ دا کانگریس ہیو ٹرن اراؤنڈ بی لائک ہم یہی تو کر رہے ہیں انڈیا میں، تو پھر آپ پاکستان کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ تو ہی کوڈ ناٹ ہیو سیڈ دیٹ ایون اف ہی وانٹڈ ٹو. بالکل یو آر 100% آن دا ڈاٹ. وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہوگی. اگر وہ کہتے تو پھر ایک دم یہ بات اٹھتی کہ بھائی اگر سیکولر ملک بنانا ہے تو پھر کانگریس کے ساتھ ہی انگریز کے خلاف لڑو نا، کیوں یہ الگ پاکستان کی تحریک شروع کر رہے ہو. لہٰذا یہ آپشن تو ان کے پاس تھا نہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ دل ہی دل میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان سیکولر ہو کیونکہ ان کے رہن سہن کے طریقے سیکولر تھے، کیونکہ وہ شراب پیتے تھے اور ہاں وہ ہیم کے شوقین تھے بقول اسٹینلی والپرٹ اینڈ بقول دا جناح پیپرز. اگر آپ ان کو کھول کے دیکھیں، پتہ نہیں اس میں پبلش ہوا ہے کہ نہیں، لیکن زوار زیدی صاحب جو اس کے مصنف ہیں، ایڈیٹر تھے مرحوم، تو جو شاپنگ لسٹ تھی جناح صاحب کی، اس میں 2 bottles of wine and so much ham, half a pound، مجھے جو بھی. تو اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بابا یہ تو سیکولر تھے. ارے بھائی سیکولر آپ اس بات سے نہیں بن جاتے کہ آپ سور کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں. سیکولر کے معنی ہیں کہ آپ ایک ملک کے قانون میں مسلم اور غیر مسلم، اس مذہب یا اس مذہب کی مداخلت نہیں ہونے دیتے. یہ اس سے بالا ہے. ہر شہری برابر حقوق کا مستحق ہے. یہ بات تو خیر جناح صاحب نے کہہ دی اپنی ایک تقریر میں 11 اگست 1947 والی میں، مگر علاوہ اس کے اور تو کہیں نہیں. ہاں یہ بھی کہا کہ یہاں کوئی this will not be a theological state، یعنی کہ ملاؤں کا یہ ادھر نہیں چلے گا، یہ ریاست ملا نہیں چلائیں گے. تو یہ بات تو انہوں نے کہی، لیکن وہ بھی ایک تقریر تھی اور ایک ہی تقریر تھی. دوسری طرف انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن میں یہ کہا کہ وکیلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ادھر کراچی ہی میں سندھ مدرسہ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ریاست شرعی ہو جائے تو مذائقہ کیا، اسلام کے پاس تو تمام مسائل کا حل تو موجود ہے، اور جو چیز پہلے چلی تھی سو اب بھی چل سکتی ہے. سر ان دا سیم اسپیچ اینگولیرٹیز جہاں سے آپ نے لیا تھا، دا انٹائر آرگیومنٹ دیٹ یو میک اباؤٹ ریجنل آئیڈینٹیز اس کے انہوں نے بولا تھا اینگولیرٹیز ول سیز ٹو ایگزسٹ. تو جو لبرل طبقہ، آئی ایم سوری آئی ول برنگ بیک اگین دیٹ دوز ورڈز جو ہر لبرل پاکستان میں برنگ اپ کرتا ہے اسی اسپیچ میں، وہ جب کہتے ہیں یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، تو اس سے یہ مطلب تو کوئی نہیں نکال رہا کہ ریلیجن ہی ختم ہو جائے گا. بٹ ڈزنٹ دیٹ سارٹ آف امپلائی دیٹ یو آر ایکول بفور دا لا؟ اینڈ ایڈ ٹو دیٹ کہ منڈل صاحب اگر آپ کے لا منسٹر تھے جو کہ ایک ہندو ہیں، تو کلیئرلی اگر جو لا منسٹر ہیں وہ ہندو ہیں اور قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایز فار ایز دا لا از کنسرنڈ یو آر ایکول، تو ایک تھیوکریسی کو تو بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیں. بٹ وی آر اسٹل ان اے کنٹری وچ جو ایک جزیہ والا اسلام کا سسٹم ہے، آئسس والا، وہ تو نہیں انویژن ہو رہا قائد اعظم سے. ہاں اب دیکھیے بات آپ نے صحیح کی کہ جو پہلا وزیر قانون تھا وہ ایک دلت تھا. دلت ایک طرح کا ہندو ہی ہوتا ہے
جو ہمارا وزیر خارجہ تھا وہ ایک احمدی تھا. تو اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں جیسا کہ بہت وہ سیکولرزم کی طرف ایک بڑا قدم تھا. نہیں, لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ زمانے بہت بہتر تھے. اس وقت وہ تعصبات اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے جو اب ہے. اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر قائد اعظم کچھ زیادہ دیر حیات رہتے تو شاید کچھ تھوڑا سا فرق آ سکتا تھا. لیکن اس کی بھی مجھے بہت زیادہ امید نہیں. یہ عین ممکن تھا کہ بغاوتیں ان کے خلاف سال 2 سال بعد ہو جاتی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ میں جس طرح کے ارکان تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی کچھ لکھا ہو, جس نے کبھی کچھ کھل کر بولا ہو جمہوریت کے حق میں. اور سب سے بڑی بات یہ, جمہوریت کہاں سے شروع ہو گئی؟ جب زرعی اصلاحات ہوں گی نا. لینڈ ریفارم واز ایبسولوٹلی دا کی ٹو جمہوریت. ہاں, اگر یہ ہو جاتا, اگر اس کی طرف کوئی قدم اٹھایا جاتا پاکستان کے ابتدائی زمانوں میں, تو میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم صحیح سمت چلے تھے. مگر ایسا بالکل ہی نہیں ہوا. ایک جو رپورٹ تھی, اور یہ میں جناح صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے مسعود کھدرپوش کو چنا تھا. چودھری خلیق الزماں کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ادھر جو سندھ میں حالات ہیں, جس میں جو ہاری ہیں ان کے جو حالات ہیں ایسے ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بیچارے محض غلام ہیں. آئی مین لٹرلی ایز سلیوز, بانڈڈ لیبر, سلیوری, اوپن سلیوری. وہ کیا, ان کے بچے بھی گروی رکھے گئے تھے. سو یہ کمیٹی بنی. اس کے جو وہ کمیٹی بنی, اس میں بڑے بڑے زمیندار تھے, اور مسعود کھدرپوش اس سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. وہ اختلاف انہوں نے پھر جناح صاحب کو پہنچایا. لیکن اب اس وقت تک تو جناح صاحب کا لینڈ ریفارم کی طرف شاید شوق بھی کم ہو گیا, طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ویسے بھی nobody paid the least bit of attention to that report. لینڈ ریفارم سے میں آپ سے سوال پوچھنا ہے, لیکن آپ نے ابھی جب کہا کہ مسلم لیگ میں کوئی انٹلیکچوئلز نہیں تھے, کتاب میں آپ میاں افتخار کی ایک ایکسیپشن کرتے ہیں. آر یو آلسو کاؤنٹنگ بنگال, کیونکہ بنگال کی تو ایک بہت رچ انٹلیکچوئل ہسٹری ہے, اینڈ ایون آئی ڈونٹ نو اف ہی از ریٹن اینی تھنگ, بٹ وین آئی ہیئر حسین شہید سہروردی ٹاک, ہی ساؤنڈز لائک ہی نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. فضل الحق نے بھی لکھا ہے. تو آپ بنگال بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, یا یو اسٹل جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹ پاکستانی؟ میں نے جو ابھی بات کی نا, میں نے پنجاب اور سندھ کی بات کی, اور کسی حد تک NWFP. بنگال میں ہاں نواب بنگال تھا, چند ایسے مسلمان تھے جن کی بہت بڑی جاگیریں تھیں, لیکن جو ادھر کے بڑے زمیندار تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے, اور ایک دفعہ تقسیم ہو گئی. بلکہ پاکستان کی طرف جو پش تھا نا, وہ پہلے بنگال کی طرف سے آیا تھا, اور وہ اس لیے آیا تھا, بنی وہاں. ہاں, مسلم لیگ بنی وہاں 1906 میں میرے خیال سے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر جو بڑے زمیندار تھے, جو ادھر کرتا دھرتا تھے, وہ تھے ہندو. تو ہندو کو وہاں سے نکالنا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ لینڈ ریفارم کی طرف ایک قدم تھا. لیکن دیکھیں, بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا میں زرعی اصلاحات ہو سکیں. وہاں پر جو پنجاب کو, ادھر کے پنجاب کو دیکھیے, ادھر کے پنجاب کو دیکھیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ادھر کا جو عام کسان ہے وہ کافی اب اٹھ چکا ہے, خود کفیل ہو چکا ہے. ہمارا اب بھی جو زمیندار ہے اس کے سامنے ایسے پیش آتا ہے, وہ فرش پہ بیٹھتا ہے, وہ ڈرا ہوا رہتا ہے. تو جمہوریت کیسے آ سکے گی ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کی آبادی کا بڑا حصہ اس حال میں ہو؟ اس کی طرف کسی نے آواز نہیں اٹھائی.
آپ نے کتاب میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں ریلیجن کے نام پہ بہت نعرے لگ رہے تھے، بٹ پری پارٹیشن بنگال میں زمینداری نظام کے خلاف بھی نعرے لگے، اس پر بھی الیکشنئرنگ ہوئی، کلیئرلی دیٹ واز این ایشو دیر. ہندتوا، آپ نے یو آر آلسو ویری کرٹیکل آف ہندتوا پالیٹکس ان دا بک، تو انہوں نے کیونکہ وہ ری رائٹ اپنی طرف سے ہسٹری کر رہے ہیں، تو ایک آئیڈیا انڈیا میں پاپولر ہو گیا کہ پاکستان بنا تھا نہرو کے لینڈ ریفارم سے بھاگنے کے لیے، یہ کچھ لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں، آئی تھنک اٹس کیونکہ دیکھیں آئی تھنک انڈیا از مور دین جسٹ نہرو. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ری ایکشن میں پاکستان بنا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو یونین پارٹی کے لیڈران تھے، تو چلتے ہیں 1937 پہ. اس وقت مسلم لیگ کی بڑی شکست ہوئی تھی، اور یونینسٹ پارٹی جس میں بڑے زمیندار تھے، پنجابی زمیندار تھے، تو انہوں نے، جناح صاحب نے پھر ایک بالکل مختلف موقف اختیار کیا، مسلم لیگ کو اس طرف لے گئے. یعنی کہ اب جو ان کا پہلا نعرہ تھا کہ ایک ریاست بنانی ہے مگر سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے. 1937 الیکشنز کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اور ہمیں اسلامک ٹچ کا خوشی سے یہ اقرار کرنا چاہیے کہ مذہب اور سیاست اسلام میں ایک ہیں، ان کو جوڑا جائے. اور پھر انہوں نے فل اس کی آواز دی کہ یہ ملک جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہوگا مسلمانوں کے لیے. اور کہیں انہوں نے اصلاحات کی بات نہیں کی. لہٰذا جو یونینسٹ پارٹی کے بڑے ارکان تھے، جو لیڈران تھے، وہ آ گئے جناح صاحب کی طرف. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا مسلم لیگ واز فارمڈ. تو اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس میں جو آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسٹیٹ، مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ انٹرچینجبلی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وداؤٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ دیز ڈفرنٹ ورڈز مین. تو ایک جگہ آپ پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو کرٹکس ہیں جناح کے، ان کے تھرو ان کو دیکھنا چاہیے. اف وی آر ٹو میک دی آرگیومنٹ کہ وہ اسلامک اسٹیٹ سے زیادہ قریب جانا چاہ رہے تھے، تو وڈنٹ مودودی کرٹیک آف جناح بھی امپورٹنٹ ان دیٹ؟ اگر وہ واقعی مودودی کی ویژن یا ایک بالکل ہی اسلامک ریاست کی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے تو وہ مودودی کے ساتھ نہیں مل جاتے. وہ ان دونوں کی کیوں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہاں، بڑی دیکھیں یہ دلچسپ بات ہے، اور اس کے اوپر ایک پورے باب میں نے اس پر بحث کی ہے کہ آخر یہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے. Is it even possible? Did it ever exist? تو میرا مدعا یہ ہے کہ نہ قرآن شریف میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں بھی ریاست کا ذکر نہیں ہے. ریاست کے لیے عربی زبان میں بھی کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے. پورے قرآن کو آپ کھنگالیں دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا، اور نہ حضور پاک نے اس کا کبھی ذکر کیا. اور جاتے جاتے ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میرے بعد کون ہوگا جو مسلمانوں کی سربراہی کرے گا. تو جب اس حد تک یہ بالکل بلینک ہے تو پھر اسلامک اسٹیٹ کے معنی کیا بنتے ہیں؟ چلیے اس کے بعد جو خلفت راشدین کا زمانہ آتا ہے، جو 4 خلیفہ، وہ کس طرح سے خلیفہ بنے اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں بہت خون خرابہ ہے. کیا حضرت علی کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا؟ اگر رسول نے یہ بات واضح کر دی ہوتی تو شاید شیعہ سنی کا فرق بھی نہ ہوتا. چلیے جو ہوا سو ہوا. لیکن کہیں خلافت کی بات نہیں ہے، کہیں ریاست کی بات نہیں ہے، تو لوگ اپنی طرف سے اس کا ایک تصور بناتے چلے جاتے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت خاصی تعداد میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے ضابطے ہوں کہ ان کو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک قوم تصور کریں. مسئلہ یہ تھا کہ نیشن اسٹیٹ کا تو تصور ہی اس وقت نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا
1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ اسلام کی ریاست کوئی تھی، ہرگز نہیں تھی، بادشاہتیں تھیں. اب بادشاہتیں ادھر بغداد میں اور تھی، ہسپانیہ میں اور تھیں، انڈونیشیا میں جہاں اب سب سے زیادہ مسلمان تھے یا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ادھر تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ایک اسلامی ریاست کا. اور آج بھی ہم اس تذبذب کا شکار ہیں. سر اس میں مصطفیٰ کیول کا بہت زیادہ اچھا کام ہے، جس میں وہ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں he was a religious and political leader, so people assume کہ that's the Islamic system, but that's unique to the Prophet, peace be upon him. اور احمد کورو کا بھی جو سارا کام ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ نے کس طرح بار بار اسلامک کنٹریز میں کلرجی کو آپٹ کر کے ایک پولیٹیکل اسلام بنایا ہے. آپ کا بھی حال ہی ڈان میں بھی آرٹیکل آیا ہے کہ مسلمز آرنٹ لائک دس اینی ویئر ایلس. تو یہ پاکستان کا ایک یونیک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں. برعکس ابھی سعودی عربیہ اور ایران کی دوستی ہو گئی ہے، وہ کانسرٹ بھی ہو رہے ہیں، ورلڈ کپس بھی ہو رہے ہیں، تو دنیا ایک طرف جا رہی ہے. اینڈ اگین یہ ہندوتوا جو لاجک ہے کہ اسلام از دا پرابلم، دیٹس ناٹ ٹرو. ہاں آپ دیکھیں کہ جو اسلام کی شکل و صورت ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، وہ تو بہت ہی مختلف ہے. ابھی میں حال میں مراکش گیا تھا اور اس بات پہ بڑا خوش ہوا کہ ادھر کی مساجد بڑی خوبصورت ہیں، مگر ان سب کی کنسٹرکشن ایک ہے، چوکور، لانگ اسکوائر ٹاورز، اور اوپر ایک مینار ہے. ایک ہی وقت پہ نماز ہوتی ہے پورے ملک میں، ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، کوئی آپس میں فساد نہیں ہے، کوئی وہاں پر اس طرح کے موبز نہیں ہیں جو آ کر جلاتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں. تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے آپ جہاں جہاں جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مصر میں، سعودی عرب میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، دنیا کا جہاں کے ٹورسٹ آتے ہیں ان کا خیر مقدم ہوتا ہے، اسرائیلیوں کا بھی ہوتا ہے. ہم پاکستان میں ادھر کوئی گورا نظر آ جائے تو لوگ سمجھتے یہ کیا عجوبہ آ گیا ہے ادھر. دیکھیں ہمیشہ ایسا نہیں تھا. کراچی میں میرے بچپن میں یہاں کافی گورے دکھائی دیتے تھے اور جو ان کا لباس ہوتا تھا وہ عام ہوتا تھا. ادھر ایک کھلا شہر تھا. اب آپ کراچی کی بات کریں، پشاور سے ہپی ٹریل گزرتا تھا. مجھے لوگ بولتے تھے کہ ہم پشاور میں سڑکوں پہ دیکھتے تھے گورے لوگ مطلب اپنے جو ہائی ہو کر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ نارمل ان پشاور. ہاں عجوبے تھے، لیکن پیپل ٹریٹڈ دیم وتھ فرینڈلی انڈیفرنس. اب کوئی اگر جان کو ہتھیلی میں رکھ کے یہاں آئے تو آئے، وہ اور بات ہے، یا کوئی پہاڑوں کا عشق ہو تو اس کے لیے آ جاتا ہے. لیکن ویسے کوئی نہیں آنا چاہتا پاکستان. بھائی کیا کریں گے ادھر؟ ایک تو یہ کہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ہر طرف ایک کرختگی ہے، کرختگی نا، there is a sort of sadness. ادھر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، سارے دروازے ہم نے بند کر دیے. ادھر ڈانس، ناچ ایک اتنی بری چیز سمجھی جاتی ہے. وہ جو ہمارا اپنا لوکل ٹریڈیشن تھا وہ ختم کر دیا. یہاں جو پشاور میں، جو افغانستان میں اور جس طرح کی میوزک ہوتی تھی اس پر بھی ممانعت لگا دی ہے. تو اب یہاں کیا رہا سوائے یہ کہ آپ مسجد جائیں اور 5 وقت نماز پڑھیں. تو اگر آپ کی خوشی اسی میں تو بس اس ملک میں ٹھہر جائیے. مگر سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی اس میں نہیں ہوتی، وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ شاید کچھ لوگ سن رہے ہوں، بہت سے نوجوان مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور برے حال میں، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل تمہارا حق بنتا ہے کہ تم جاؤ. یہ خیال چھوڑ دو کہ تم ملک کی خدمت کرو گے. یہاں رہ کر اس جگہ جاؤ جہاں تمہیں مواقع میسر ہوں. لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کشتی پہ نہ جاؤ. بہت اموات ہو رہی ہیں، اور ادھر جو ایجنٹ ہیں وہ جس
بے شرمی کے ساتھ ان کو لارے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس 10 لاکھ دے دو, ہم تم کو اٹلی پہنچا دیں گے یا ترکی پہنچا دیں گے, جو وہاں سے میڈیٹرینین سے آگے تم نکل جاؤ گے ادھر. نہ کرو, نہ کرو. It's really sad that this is happening. سر اس میں آئیڈیالوجی کا پوری بک میں ہی ذکر آ رہا ہے. ایک میں بھول گیا کس نے مجھے بولا تھا, بٹ کوئی ہسٹورین تھے, انہوں نے بولا کہ ہم ہسٹورینس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو ہم ہسٹری میں ایگزامپل نکال دیتے ہیں کہ نہیں ایکچولی آپ کہتے ہیں 1940 میں یہ ہوا, بٹ 1930 میں اس کی ایک ایگزامپل ملتی ہے. آپ نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 1962 تک شاید لوگوں کو اتنا کوئی آئیڈیالوجی سے عشق نہیں تھا یا جڑے ہوئے نہیں تھے یا اتنی ان کی کوئی نیشنل کانشیسنس نہیں تھا جتنا شاید میرے خیال سے جو آمریت آئی ہے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ جواز ڈھونڈتی ہے. اگر آپ کو ڈیموکریسی میں نہیں ملے گا, پبلک میں نہیں ملے گا, سو دین یو آر دا گاڈ آرڈینڈ لیڈر, جس طرح ضیاء الحق از دا بیسٹ مینیفیسٹیشن اور می بی دیٹ آئیڈیا. تو یہ ہم کتنا فیئر ہے کہ پاکستان موومنٹ تک لے جا کر ہم اس چیز کو ان پہ الزام ڈالیں ایز اپوز ٹو جو ہمارے یہاں عامر آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اس کو استعمال کر کے مینیپولیٹ کر کے برین واش کر کے نصاب بدل کر لوگوں کے ذہن میں ایک سانچہ بنایا ہے. دیٹ مے بی از دا پرابلم ایز اپوز ٹو واٹ دی اوریجنل کنسیپشن واز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوریجنل کنسیپشن تھا وہ خراب تھا, کہ بیچ میں جو حکومت آئی ان کے مقاصد تھے, مگر میں آج کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کتاب میں نے قانون کی وہ شق بیان کی ہے کہ اگر کوئی بھی نظریہ پاکستان کے خلاف بولے تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. وہ مجھے اب وہ یاد نہیں, 142 سیکشن جو بھی ہے, واٹ ایور اٹس ان دا بک. مگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا, وہ آپ کو کسی سرکاری دستاویز میں نہیں ملے گا. یو ول ناٹ فائنڈ اے لیگل ڈیفینیشن آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو بھائی آپ مجھے سزا تو دے سکتے ہیں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرا جرم کیا تھا. اب اس کتاب میں اس پر خاصی بحث کی گئی کہ آخر نظریہ ہوتا کیا ہے. پہلے تو ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے کہ نظریہ کس چیز کو کہتے ہیں, پھر یہ کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, اور پھر آخر میں نے اس کو اس کہانی سے جوڑا ہے, قدرت اللہ شہاب والی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چلیے وہ پورا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے, جو چاہے پڑھے. لیکن دیکھیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اسلام, اور اس کے ریاست کے حوالے سے اس کے خد و خال کیا ہوں گے. مثال کے طور پر کیا ایک مسلمان ملک کی سربراہی ایک عورت کر سکتی ہے, جیسا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا؟ جواب دیجئے. از اٹ کنسسٹنٹ وتھ آور آئیڈیالوجی اور اپوز ٹو اٹ؟ کیا یہاں ہم بینکنگ سسٹم چلا سکتے ہیں سود کی بنا پر, جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور جس کے بغیر کسی بھی معیشت کا چلنا ناممکن ہے؟ جواب دیجئے. یہ آپ کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. میں نے 10 اور سوال اس طرح کے سامنے رکھے ہیں. تو سر اس میں جو متھ میکنگ از دا کرٹیسزم کہ ہم نے غلط کی, بٹ متھ میکنگ تو ہر کوئی ہی کرتا ہے. جس طرح آپ نے 2 کامیاب ایگزامپلس کا ذکر کیا, اسرائیل اور امریکہ کی, بٹ ووڈنٹ یو سے دیٹ اسرائیل اور امریکہ سکسیڈڈ, کیونکہ جس کمیونٹیز اور جس کلچرز پہ وہ سپلانٹ ہوئے تھے انہوں نے اس کی ایلیمینیشن اینڈ ایریڈیکیشن کر دی. اٹس ناٹ لائک دی امریکنز, دی آئرش امریکنز, دی برٹش امریکنز. انہوں نے اسیمیلیٹ کیا, انہوں نے لٹرلی نیٹو امریکنز کی جینوسائڈ کر کے اپنا ایک کلچر سرپلانٹ کر دیا. تو اگر پاکستان میں بھی ایسا ہوتا تو وہ سکسیزفل ہو جاتا. تو جو 2 سکسیزفل ایگزامپلز ہیں وہ بھی اسیمیلیشن اور سیلیبریشن اور ڈائیورسٹی کی تو نہیں ہے, وہ تو جینوسائڈ کی ہیں. متھ میکنگ ہر ملک میں ہوتا, اور یہ پھر باشعور شہریوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سیکھیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ میں نیٹو امریکنز کے بارے میں پہلے تو کوئی سوچتا ہی نہیں تھا,
لیکن جیسے جیسے شعور بیدار ہوا، جیسے جیسے لوگ، اور یہ خاص طور پہ ویٹنام وار کے بعد ہے، جیسے جیسے وہ سوچنے اور سمجھنے لگے اور یہ جاننے لگے کہ ہماری اصل تاریخ کیا ہے. تو ہاورڈ زن، جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا ویٹنام وار کے زمانوں میں، ان کی کتاب ہے پیپلز ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جو اب ایک مثال قائم ہو گئی ہے باقی دنیا کے لیے کہ سچی بات بتاؤ کہ تمہاری شروعات کیسے ہوئی تھی. اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں تو دیکھیں، ایسے نہیں ہے کہ جو ماضی کی خرابیاں ہیں وہ ہم ختم کر سکیں گے، کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن پھر آپ اس کو کسی حد تک کمپنسیٹ بھی تو کر سکتے ہیں. آج جو نیٹو امریکن ہے، اس کی جو حیثیت ہے امریکہ میں، وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے. جو پہلے تھی اور جو آج ہے، زمین اور آسمان کا فرق آ گیا اس میں. یہی بات بلیکس اینڈ سلیوری. آپ غلامی کا دور جو ہوا اس دور اس وقت، اس کو آپ کبھی انڈو تو نہیں کر سکتے نا. لیکن جو اب ان کو حقوق میسر ہیں، چلیے قانوناً تو پوری طرح سے ہے، لیکن عملاً اس میں اب بھی کوتاہیاں ہیں. مگر کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آج بہت بہتر حال میں. سر مطلب اگر ہم بنگال میں جینوسائڈ کر کے جو 40 لوگ بچ گئے ان کے 4 کسینو بنا دیتے، وی ووڈنٹ سی دیٹ ایز اے گڈ تھنگ. دیٹ وڈ لٹرلی امیریکا ہز ڈن. ان کے پورے کلچرز، ان کی پوری ہسٹری، ان کے پورے ٹرائبس تباہ کر کے جو 40-50 لوگ بچ گئے تھے. اینڈ ایون جو ینگر جنریشنز ہیں، دے کلڈ دیئر کلچر. اٹس ناٹ لائک دیئر کلچر از سیلیبریٹڈ. میری وہاں دوست تھی جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا. شی سیڈ مجھے اسکول لے جا کر میرے بال کاٹ کر، میرا نام بدل کر مجھے امریکنائز کیا. تو ہم جب نیشنلائزیشن پروجیکٹ دیکھتے ہیں، میرے خیال سے عالمی دنیا میں وہ نیشن اسٹیٹ کا آئیڈیا اتنا لوگوں کے سر پہ طاری تھا کہ وہ ایک سنگولر آئیڈینٹی لنک ٹو دا نیشنل آئیڈینٹی دنیا بھر میں ہو رہی تھی. تو میرے خیال سے یہاں بھی پاکستان میں لگا کہ یہ ضروری ہے کرنا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیٹو امریکنز پہ جو ہوا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ چند ایک ہیں جو کافی اونچے عہدوں پر پہنچے ہیں امریکہ میں. آپ دیکھیں، ہسٹری کی ناٹ بی انڈن، لیکن چلیے آپ کچھ اس کو ہلکا کر سکتے ہیں. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو ایک بہتر، زیادہ منصفانہ معاشرے کی طرف آپ آگے نکل سکتے ہیں. اگر ہم یوں فلسافیکلی ڈسکس کر ہی رہے ہیں، ڈو یو فیل لائک کہ ایک آفٹر دا فال آف دا سوویٹ یونین وہ جو کمیونزم کیپٹلزم والی ڈبیٹ ختم ہو گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ ریلیجن کا بھی جو رول ہے اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں وہ اتنا کم ہو گیا کہ وہ جو ایک انٹرنسک آئیڈینٹی جن پہ ہم لڑتے مرتے تھے ساری زندگی انسانیت، وہ کچھ رہی نہیں. سو ویو سین سپریمیسی آف دا کلچرل آئیڈینٹی ویدر دیٹ بی آئیڈینٹی پالیٹکس. اینڈ ناؤ the fights or the identity people are clinging on to are their cultural identities. اگر ہم انڈیا میں ہندوتوا موومنٹ دیکھیں، عمران خان کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک پاکستانی کیا ہوتا ہے. ڈو یو فیل لائک ناؤ ہماری جو وارز ہو رہی ہیں وہ سپریمیسی آف دا کلچرل آئیڈینٹی؟ اسی لیے ہاں، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کلچرل آئیڈینٹی پھر اوپر ابھر رہی ہے. آخر انسان ایک سوشل اینیمل ہے نا، اس سے ہم کہاں تک انکار کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی تاریخ کو اچھی طرح سمجھیں تو پھر آپ اس چیز سے آزاد ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عالمی کلچر کا حصہ سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے، اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ اوریجنز ہے. تو اگر آپ اس برِ صغیر کا ہمیں تو اس برِ صغیر سے تعلق ہے نا. ہندوتوا یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو تھا وہ ہمیشہ سے ادھر آباد تھا، بعد میں یہ مسلمان آیا، پھر یہ عیسائی آئے، انہوں نے ہمارے اس کلچر کو تباہ کیا. اچھا، اس کے پیچھے جو ایک مفروضہ ہے کہ پہلے یہاں پر پورے ہندوستان میں ایک کلچر تھا کہ ہر ہندو دوسرے ہندو کو پہچان سکتا تھا. ایبسلیوٹ ٹوٹل نان سینس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس زمانے میں، اور یہاں میں نے جو بڑے تاریخ دان ہیں، رومیلا تھاپر جیسے لوگ جنہوں نے اینشنٹ انڈیا کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اس
کی جو آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ادھر جو کچھ دستاویزات ہیں، پرانی کتابیں ہیں، وہ پڑھ کر اور ایک پوری زندگی صرف کی اس کے اوپر. میں نہیں جانتا ان چیزوں کے بارے میں، میں نے تو صرف ان لوگوں کا حوالہ دیا اور جو اس کا بیانیہ بنتا. مختصر یہ کہ ایک بندہ اپنے آپ کی شناخت یوں دیکھتا تھا کہ میں کس گاؤں کا ہوں، میرا پیشہ کیا ہے، میرے آباء و اجداد کیا ہیں، کیا تھے، اور کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں یا کس کاسٹ سے رکھتا ہوں. اگر آپ اس سے پوچھتے تم ہندو ہو، وہ جو بھی مقامی زبان ہو، تم ہندو ہو، وہ کہتا وہ کیا چیز ہے. ہندو کا لفظ بھی بعد میں بنا جب عرب آئے، اور یوں ہمیں پتہ چلتا کہ سندھو کہ جب اور مسلمانوں کا ان کی شناخت بھی بالکل واضح نہیں تھی. آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو مسلمان کے طور پر پہچانتے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، ایکولی نان سینسیکل. یہاں تک ایک میں اس کتاب میں بھی درج ہے، جب البیرونی یہاں پر آیا، اور یاد رہے کہ دیکھیں جو پہلا مسلمان تھا جو اس برے صغیر پہ پہنچا وہ محمد بن قاسم تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا پاکستانی تھا. ویل چلیے، اس کے 200 سال بعد البیرونی آتا ہے، اور وہ آتا ہے اس سلطان غزنی کے ساتھ، محمود غزنی کے ساتھ. محمود غزنی تو آیا یہاں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے اور چرانے کے لیے، اور حالانکہ وہ پاکستان کا بہت بڑا ہیرو ہے، لیکن وہ تھا لٹیرا. تو یہ بہت سے لٹیرے آئے تھے، انہوں نے آ کر مندر کے اندر توڑے، سومناتھ کو توڑا. اچھا، مگر البیرونی ایک اسکالر تھا، اس نے یہ موقع دیکھا کہ جو بار بار سلطان غزنی، محمود غزنی آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. 13 سال اس نے لگائے یہاں سنسکرت پڑھنے میں، اور پھر اس نے اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، برہمن تھے، ان سے وہ ملا، ان سے میتھمیٹکس سیکھی، اور جو زیرو کا تصور ہے وہ اس طرح سے عرب پہنچا واپس. اچھا، وہ اپنی کتاب میں، اور یہ انٹرنیٹ پہ ہے، اس کا ترجمہ انٹرنیٹ پہ ہے، اینڈ دس از ریٹن 200 years آفٹر محمد بن قاسم. وہ مقامی مسلمانوں کو، وہ جو کانورٹس تھے، جس طرح آپ اور میں کانورٹس ہیں، ان کو وہ ہندو کہتا تھا. کین یو امیجن دیٹ؟ وہ فرق کرتا تھا عرب مسلمان میں اور ترک مسلمان میں، اور ایران کا مسلمان، اور ایک طرف وہ ہمیں وہ ہندو کہتا تھا. کیوں ہندو کہتا تھا؟ کیونکہ ہم ہند کے ہیں، الہند کے ہیں. الہند کہاں سے آیا؟ السندھ سے. لہٰذا ہماری شناخت اس وقت نہیں تھی ایز مسلمز اور ایز ہندوز. یہ شناخت ہلکی سی تھی. دیکھیں، ایک بال برابر کا فرق تھا اس وقت. بعد میں یہ بڑھا، اور کیوں بڑھا یہ میری کتاب میں پوری طرح سے بیان کیا گیا. اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کورٹس میں بھی ہندو مسلمان الگ نہیں ہوتے تھے، ٹرکس اور پرشین الگ ہوتے تھے، اور اس طرح بٹھایا جاتا تھا. یہ جو ایک ڈیزائر ہے ٹو گو بیک، جس طرح آپ نے بھی محمد بن قاسم والی چیز کا بھی مذاق اڑایا، میرے خیال سے ضیاء الحق تھے جنہوں نے ان کو پہلا پاکستانی بنا دیا تھا. جبکہ منان احمد آصف کی بھی آپ نے بہت کتاب میں لاس آف ہندوستان کا ذکر کیا ہے، وہ بھی بتاتے ہیں کس طرح پہلے سے ہی اسلام آ چکا تھا. عربس تو پروفٹ کے ٹائم سے پہلے بھی آ چکے تھے. یو فیل لائک دس از کمنگ فرام ریلیجن، دس نوشن کہ جب ہم ریلیجس آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو وی گو لائک گاڈ ہیز آلویز ایگزسٹڈ، گاڈ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہیز ایگزسٹڈ. تو یہ جو ہسٹری میں جا کر ڈھونڈنا کہ جی جب پہلا پتھر نکلا انڈیا سے تو وہ ہندو تھا، اور دس از وائی ہندوتوا فلاسفی نیڈس ٹو کم بیک، سو دیٹس آلویز ایگزسٹڈ. ڈو یو فیل لائک وہ ریلیجن سے انسپائر ہو کے کلچرل آئیڈینٹی بنائی جا رہی ہے کہ ہم تو ایکچولی ہمیشہ سے تھے؟ سو گو بیک ان ٹو دا پاسٹ اینڈ فائنڈ سم تھنگ ٹو جسٹیفائی دا فیکٹ دیٹ وی ور دا فرسٹ ونز ہیئر. ویل لک ایٹ انڈیا. میرا خیال ہے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان، انڈیا کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. نہرو کے زمانے میں اور
20ویں صدی میں آپ سمجھ لیجئے، پوری 20ویں صدی میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ یہاں ہم ہمیشہ سے تھے اور ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے کے، جتنے بھی سائنسی کارنامے تھے وہ پہلے ہی ہم کر چکے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ پہلی پلاسٹک سرجری ہندوؤں نے کی ہے، یا یہ کہ ہمارے جو اسپیس کرافٹ ہیں وہ مارز اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے تھے، بسوں کا ٹریفک تھا. رائٹ برادر سے بھی انہوں نے جہاز بنا دیا تھا. ہاں اور تو یہ سارا نان سینس بعد میں آیا، اور بی جے پی اور ہندوتوا کی وجہ سے آیا. اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ اب وہ ایک نیا انڈیا بنانا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد کلچر اور مذہب ہوگی. اور وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ پہلے ایک عام شخص کی شناخت ہندو کی تو تھی ہی نہیں، اور وہ میں نے بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے، حوالہ جات دیے ہیں وغیرہ. اس میں کچھ اگزامپل جو آپ نے دیے ہیں وہ بتانا میرے خیال سے ضروری ہے کہ سنسکرت زبان بھی جو ہے وہ ایکچولی اس خطے کی نہیں ہے، وہ سیریا سے آتی ہے. اور یہ بات بہت بری لگتی ہے ہندوتوا کو. دیکھیں یہ ایک ہندوؤں کا اب ہندوتوا کا مدعا ہے کہ سنسکرت زبان کیا، گھوڑے بھی اور یہ سارے علم بھی ہندوستان کی سرزمین سے پھوٹے ہیں. اور وہ اس بات پر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ سنسکرت ایکچولی اس کی جڑیں ہندوستان سے باہر کی ہیں. اٹ از این انڈو یورپین لینگویج، اور یہ میسوپوٹیمیا عراق کے علاقے میں پہلے سے موجود تھی. اور جو گھوڑوں کی نسل ہے ادھر کی اور ادھر کی یعنی انڈیا کی، وہ ملتی ہیں، اور آپ یہ ایکچولی ٹریس کر سکتے ہیں کہ گھوڑوں کی نسل کہاں سے شروع ہوئی. تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ اس پورے خطے کو ایک بیماری لگی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو مس کر کے بدل کے ایک ایسی سمت لے جانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو ہم یہ محمد بن قاسم والی اوٹ پٹانگ بات کر لیتے ہیں، وہ ہندوتوا وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ہندوستان سے پھوٹی، کہ ہم ہمیشہ سے تھے اور بہت عظیم تھے. آئی تھنک ان کے جو آئیڈیاز ہیں مسلمز ایز انویڈرز، اس کو تو بہت زیادہ انڈیا میں ڈیبیٹ کیا گیا ہے. آپ نے بھی کتاب میں کافی ذکر کیا ہے کہ مغلز کس طرح سے ہندوستانی ہو چکے تھے، ان کے کلچرز اڈاپٹ کر دیے تھے اور ایک اسیمیلیشن ہو گئی تھی. دی آئیڈیا دیٹ مسلمز اور انویڈرز، اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سبھی انویڈرز سے، سبھی کہیں نہ کہیں سے آئے تھے. جس طرح امریکہ میں سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں، تو اس طرح انڈیا میں بھی سب کہیں نہ کہیں سے آئے تھے. اینڈ آئی تھنک یو سے دیٹ اونلی 2 dozen ٹیمپلز ور ڈسٹرائڈ، ویئر ایز ایک آئیڈیا ہے کہ وہ سارے ڈسٹروائے ہوئے تھے. پر اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہندوؤں نے بدھسٹ ٹیمپلز بھی ڈسٹروائے کیے. سو اٹس ناٹ کہ مسلمز بیڈ ہندوز گڈ، یہ بائنری ڈزنٹ، ہسٹری ڈزنٹ ہولڈ اپ ٹو ہسٹری. نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں نے مندر توڑے ہیں، اور یہ دیکھیں اب بھی توڑ رہے ہیں. ادھر ہم ٹھیک ہے، ہمیں بہت غصہ ہے کہ یہ 2 ہفتہ پہلے ایک مدرسے کو آگ لگائی گئی، ادھر جو بڑی پرانی کتابیں تھیں ان کو تباہ کیا گیا. لیکن یہ بات بھی ہے نا کہ ہم نے پاکستان میں کس ٹیمپل کو چھوڑا ہے، مندر کو. اسلام آباد میں جو جگہ مخصوص ہوئی تھی، اس پورے علاقے میں کوئی مندر نہیں. ایک جو بننے لگا تھا ادھر یہ مذہبی جنونی پہنچ گئے اور اس کو رکوا دیا. تو یہ جو تعصب ہے وہ ہر طرف ہے. مگر اگر ہم اپنی تاریخ کو باریک بینی سے دیکھیں اور ایمانداری سے دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے ایمانداری سے دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو ہمیں سکھائی گئی تھی، جو بیان کی گئی تھی. جہاں تک ٹیمپل ڈسٹرکشن کی بات ہے، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے رابرٹ ایٹن کی جس کا میں نے حوالہ دیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے مسلمانوں نے توڑے ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں توڑے ہیں. اور مغل زمانوں میں باقاعدہ ایک ٹیمپلز کو ان کی مرمت کے لیے ایک رقم مخصوص کی جاتی تھی. اور اورنگزیب کے زمانے میں بھی یہ بات صحیح ہے، آپس کی شادیاں ہوتی تھی. یہاں تک کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کون سا مغل بادشاہ اس میں
کتنا ہندو خون ہے اور مسلم خون کتنا ہے. ویسے بھی یہ بالکل بے معنی چیز ہوتی ہے کہ تمہاری رگوں میں ہندو خون ہے یا مسلم خون ہے. اگر آپ جینیٹک ڈیٹا کو دیکھیں, اگر آپ ڈی این اے سیکوینسنگ سے یہ جانیں کہ اس کے آباء و اجداد کیا ہیں, تو آپ ہر شخص کے آباء و اجداد کا پتہ کر سکتے ہیں. آپ چھوٹا سا خون کا سیمپل بھیج دیں کسی لیب کو, ادھر کراچی میں یا ادھر دلی میں یا جہاں بھی ہے, اور وہ ایک دم بتا دیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہندو. میں نے ابھی ریسنٹلی کسی نے ڈی این اے ہسٹری پوسٹ کی تھی پاکستان کی, تو اس پہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اسٹاپ دس فیٹیسائزیشن, یہ دیکھ لو ہم عرب نہیں ہیں, ہم ٹرکس نہیں ہیں, ہم لٹرلی یہ ہماری تاریخ ہے. پھر نیچے کسی نے پوسٹ کیا, شہزاد تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں صحیح والا سید ہوں. ہر سید کو لگتا ہے وہ ایکچولی سید ہے, اور باقی جو سارے سید ہیں وہ جعلی سید ہے. اینڈ سو دیر از دس فیسینیشن. اینڈ اگین کتاب پڑھیں, کتاب میں دیکھیں, آپ نے ایٹن کا حوالے دیا, انہوں نے جو گوئل کے آرگومنٹس ہیں اس کو کس طرح سے نگیٹ کیا ہے. ہوپ فلی ول ریڈ دا ہسٹری آف دیٹ. بٹ ڈیولز ایڈوکیٹ اگر میں پلے کروں, ایٹ لیسٹ انڈیا میں یہ کلچرل پرائڈ کے اپ سائڈ بھی ہے کہ اب ایک آئیڈیا ہے انڈین ہونے کا کہ یار ہم نظر سے نظر ملا کے دنیا بھر کو دیکھ سکتے ہیں, ویئر ایکول ٹو دا ورلڈ, ویئر انڈین. سو یہ جو ایک کلچرل پرائڈ کریٹ ہوئی ہے, that has also resulted in economic progress, that has also resulted in innovation, that has also resulted in people feeling proud کہ یہ made in India ہے. انڈیا میں کوئی چیز میڈ ان انڈیا ہو وہ خوش ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی میڈ ان پاکستان ہو ہم خریدتے نہیں ہیں. تو ہم نے جو پاکستانی آئیڈینٹی بنائی وہ ایلین بنائی ٹو آر اون آئیڈینٹیز, اور ہماری جو سینچریز کی ہسٹری ہے اس کو نگیٹ کر کے کہ اچھا یار کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں تو کچھ ویلیوبل کبھی تھا ہی نہیں. شاہ عبد اللطیف بھٹائی از اے نو بڈی, بادشاہ خان از اے نو بڈی, اپنے ہیروز کو بلے شاہ از اے نو بڈی, ان کو نگیٹ کر کے جب ایک نیو ہسٹری بنانے کی کوشش کی تو وہ کلچرل پرائڈ بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور ہم بس اس لمبو میں پھنس گئے. ویئر ایز ان انڈیا, شور اٹ ہیز آلسو بن ویپنائزڈ, بٹ اٹس آلسو ریزلٹیڈ ان لاٹ آف پروگریس. انڈیا کی اکنامک پروگریس از انڈینائبل, اس سے انکار ہی نہیں ہو سکتا. اب انڈیا کی $1 ٹریلین اکانومی ہے. انڈیا اب ایک سائنس کے میدان میں ایک لیڈر بنے گا اگلے چند سالوں میں. اس کے جو خلائی جہاز ہیں وہ مریخ کے گرد چکر لگا رہے ہیں, چاند پہ تو وہ پہنچ چکا بہت پہلے, اور ہم خوش ہیں. میں خوش ہوں, آئی ایم فائن وتھ اٹ. دیکھیں اگر کلچرل پرائڈ کو آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ایک ملک کی خوشحالی کے لیے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ خوشحال ہو. ہمیں بھی اپنے جو اچیومنٹس ہیں اس پہ فخر کرنا چاہیے, لیکن پہلے اچیومنٹس تو ہونی چاہیے نا. اس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہے, تو ہم نے کیونکہ شروع دن سے زور اس پہ دیا کہ کون زیادہ اچھی طرح سے لڑ سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں, لڑ سکتے تھے, اب تو مجھے نہیں پتا, لیکن 65 کی جنگ میں جو پاکستان نے شروع کی تھی, لیکن وہ ایک ایسے حریف کے خلاف جو 3 گنا 4 گنا بڑا تھا, لیکن سٹیل میٹ ہو گیا. جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جیت ہو گئی, نان سینس. جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی, نان سینس. they fought to a standstill. 71 میں تو خیر حشر ہو گیا پاکستان کا. 99 کی بھی جو جنگ ہے اس میں انٹرنیشنل انٹرونشن نے بچا لیا. ہاں, اور ہم بھی پیچھے ہٹ گئے نا. لیکن دیکھیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے اصل اچیومنٹس کی طرف جائیں, اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری انرجیز اس سمت لگائی جائیں. یعنی کہ صحیح سائنٹیفک تعلیم کے اوپر ریشنلٹی, ماڈرنٹی اور معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا. وہ ملک جو IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, اور جو اس امید میں ہے کہ $1.1 بلین ملے. ارے یار $1 بلین آج کل کیا ہے؟ ادھر کا جو اڈانی ہے وہ تو 100 بلین کی چوری کی ہے اس نے, اس کے پاس پھر بھی 100 بلین رہ گئے.
تو دس از نان سینس. اب پاکستان کو اپنا سمت بدلنا ہوگا, اور یہ نہ عمران خان بدل سکتا ہے نہ یہ پی ڈی ایم والے, دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. دیر از ویری لٹل ڈفرنس بٹوین دا ٹو. ہم نے سب کو دیکھ لیا اور ان کی بات نہیں چلتی. واٹ وی نیڈ ناؤ از اے ڈفرنٹ پاکستان. سر اس میں واٹس یور ٹیک آن دی آئیڈیا کہ یہ جو ہمارے کلچرل آئیڈیولوجیکل مسئلے ہیں وہ شاید پروناؤنسڈ اور ہائی لائٹ ہو کر اتنے زیادہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے اکنامک مسئلے اتنے زیادہ ہیں. آئی تھنک سب کے پاس اگر نوکری ہو, سب اگر 9 to 5 کریں, تو کوئی شام میں اتنا فارغ نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو جلانا شروع کر دے. ڈو یو فیل لائک ونس دیر از اکنامک پروگرس دین یہ جو اینگولیرٹیز ہیں, ناٹ ان ٹرمز آف آر ریجنل آئیڈینٹیز وچ شوڈ بی سیلیبریٹڈ, بٹ یہ جو آئیڈیولوجک پولرائزیشن ہے, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, پولرائزیشن دیٹ لیڈس ٹو وائلنس, آپ کو ریلیشن دیکھتے ہیں کہ اگر اکنامک پروگرس ہوئی پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے تو وہ کم ہو جائے گی؟ ہاں, لیکن پیٹ بھریں گے نہیں نا اگر آپ اسی رفتار پر اپنی پاپولیشن بڑھاتے رہے, اگر یہاں پر تعلیم اسی طرح کی رہی, اگر آپ کے اوپر فوجی سوار رہے جنہوں نے ہر پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے رکھے. انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہے, شروع دن سے ہے, مگر ایران کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ آخر اگر 2 قومی نظریہ ہے تو پھر سارے مسلمان ہمارے دوست ہیں, اور وہ سارے مسلمان ایک ہیں, ایرانی بھی ہمارے ہیں, تو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. anyway I'm joking on that. لیکن ایران کے ساتھ اچھا, حال میں بلوچستان گیا تھا اور دیکھا کہ بلوچستان کی پوری اکانومی تو ایران کے اوپر چل رہی ہے, لیکن اس طرح سے کہ ادھر سے بلیک میں اسمگل ہو کر تیل آ رہا ہے. اچھا تیل تو وہ نا ڈبوں میں اٹھا کر لاتے ہیں, مگر میں نے بڑی دلچسپ چیزیں وہاں پر دیکھی. یہ جو بڑے بڑے پیسنجر بسز ہیں نا, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے نیچے ایک کمپارٹمنٹ ہے, وہ تقریباً اتنا بڑا ہے, اتنا چوڑا ہے, اور وہ بس کی لمبائی کے برابر کا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کچھ 5 سے 7 ہزار لیٹر آ جاتے ہیں, اور ایران سے یہ خریدتے ہیں کوئی 60-70 روپیہ لیٹر اور بیچتے ہیں 300 روپیہ لیٹر. تو آپ سوچ لیجئے کہ اس پر کتنا منافع. ہر کسٹم آفیشل, ہر فوجی, ہر پولیس والا, اور جو ادھر کے بڑے کرتا دھرتا ہیں, ان کے کٹ ہیں اس میں. اب آپ ایک پورے صوبے کی اکانومی اسمگلنگ کے اوپر چلا رہے ہیں, اور آپ میں یہ ہمت ہی نہیں کہ ادھر آپ ایسا قانون نافذ کریں اور اس پر عمل کرائیں. تو پھر یہ ملک کیسا ہے؟ It is not being run according to any law. It is the law of the jungle. آئی تھنک ہم سوالوں میں آنے سے پہلے 3 پرسنالٹیز کا آپ نے ذکر کیا تھا, جنہوں کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. سر سید کے آپ کافی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ مسلم ریفارمسٹ تھے, انہوں نے ایک بولا کہ بھائی ویسٹرن ایجوکیشن بھی لو, بٹ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں دیٹ ہی فار لیک آف بیٹر ورڈز, آئی مین یو سیڈ اٹ, ہی بینٹ اوور بیکورڈ فار دا برٹش. تو فیئر نہیں ہے کہنا کہ وہ تو مطلب ایک ماؤتھ پیس تھے, یا جو برٹش چاہ رہے تھے ان سے کہلوانا, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, تو ان کے جو ریفارمسٹ ایجنڈا ہے, شوڈ وی ٹیک اٹ فار واٹ اٹ واز, ایز ان کیا ان کے خیالات تھے, یا وہ ایکسپیڈینٹ تھا برٹش کے لیے مسلمانوں کو جنگجو کم کرنے کے لیے؟ 1857 میں بھی سر سید واز آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, ہی واز پروٹیکٹنگ دیم. انہوں نے ایسے بھی لکھا. تو ہم کیوں سر سید احمد خان کو ہیرو سمجھیں جب انہوں نے تو ہمارے خطے کے لوگوں کے خلاف برٹش کے لیے کام کیا؟ شہزاد دیکھیں, دس بک اوور ہیئر از ناٹ مینٹ ٹو بی اے گائیڈ فار ایکشن. یہ کوئی مینیول نہیں ہے. اس میں اچھا برا نہیں کہہ رہا ہوں, میں جو سچی باتیں ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ کوئی تاریخی شخصیت کو دیکھیں گے, اس کو باریک بینی سے دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بہت سے مختلف پہلو ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سر سید احمد خان انگریز کو کبھی برا نہیں کہتے تھے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جانور ہیں اور وہ انسان ہیں, اور یہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی, آنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر یہاں جمہوریت ہوئی تو یہ جانوروں
یہ جانور ہوں گے جو بڑے فیصلے کریں گے. اچھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تک برطانیہ ہم پر حکومت کرتا رہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ چلو برا آدمی ہے, ختم کرو اس کو, خارج کرو؟ نہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی, ان کے شعور کو ابھارنے کی کوشش کی. اس سے 100 سال پہلے تک مسلمان روتے ہی رہے تھے کہ بھئی ہم فاتح تھے, اب مفتوح ہیں, ہائے ہائے کیا ہو گیا. اور جو نظمیں میں نے, اردو کی نظمیں میں نے اس کے اندر اس کتاب میں درج کی ہیں, وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی کہ بالکل لاسٹ ان سیلف پٹی. اب سر سید احمد خان آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہوش میں آؤ مسلمانوں, تم اس لیے پیچھے ہو کہ تم نے جدید علوم کو مسترد کیا, تم نے سائنس کو دھتکارا, تم نے کہا کہ ہمیں انگریزی نہیں سیکھنی ہے, ہمیں دنیا کے بارے میں نہیں سیکھنا, بس ہمیں مدرسے میں جا کے اور وہی روایتی علوم کے پیچھے لگنا. تو انہوں نے کہا دیکھو, بجائے اس کے کہ تم بس آنسو اپنے حال پر بہاتے چلے جاؤ, سیکھو, جاؤ, دیکھو کہ زمانہ کہاں تک پہنچا ہے. اور جو بڑی ان کی دلچسپ تاریخ ہے نا, ایک انتہائی کٹر مذہبی شخص تھا. یہاں تک وہ وہابیوں کے زیر اثر آ گئے تھے کہ جو پہلا پرچہ انہوں نے لکھا نا, وہ یہ کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے, اور وہ قرآن کے حوالہ جات دیتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور بہت اہم تھا کہ وہ جو مغربی سائنس ہے وہ تو پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے اور زمین گردش کرتی ہے. تو سر سید uses classical Greek logic, ثابت کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور زمین چپٹی ہے. اچھا یہ اور I mean this is remarkable. وہ یہ انہوں نے ایک پرچہ لکھا کہ وہ مسلمان جو آم نہیں کھائے گا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آم نہیں کھائے تھے, یوم آخرت پر فرشتے آ کر اس کے پاؤں چومیں گے. تو آم نہ کھاؤ اس لیے کہ رسول اللہ نے آم نہیں کھائے تھے. وہ پکا وہابی تھا. اینڈ دین ہی وینٹ تھرو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن. یہ سفر کیسے ہوا اس کتاب میں درج ہے, لیکن جو نتیجہ انہوں نے آخر اخذ کیا اور جو بات انہوں نے مسلمانوں کو بتائی, کاش کے 100 سر سید ہوتے. آپ دیکھیں علامہ اقبال نے کبھی یہ بات نہیں کی, ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہ اے مسلمانوں اٹھو جاؤ سائنس سیکھو. اس کی بجائے وہ لان تان کرتے رہے سائنس پہ, اور ایسی باتیں کہ چونکہ میں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا پورا تجزیہ کیا ہے اس کتاب کے اندر, اور یہ بتایا کہ ان کی کیا کیا سوچ تھی, اور جو I mean I'm sorry to say it makes no sense at all. جو علامہ اقبال کہتے تھے سائنس کے بارے میں, اور جو انہوں نے آئنسٹائن کو کرٹیسائز کیا, اور جو بڑے بڑے نام لیتے تھے, ٹاکڈ اباؤٹ زینو's paradox and all that, he had no clue of what he was talking about. I think a lot of times people take different meanings from his poetry. If I may just say something about Sir Syed, آپ نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو یو پی کی اشرافیہ تھی اس کی انسیکیورٹیز تھی. I think a lot of times when you talk about our history, that's what's reflected in our history, the history of the elite of the UP. Whereas I think Bengal mein again, there's centuries old literature of revolutionary thoughts which has its own value even if it may not be scientific. اقبال کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک academic philosopher نہیں تھے, وہ ایک مسلم public intellectual تھے. But why are these two things antithetical to each other? بھائی بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو ایک ایسی کرسی پہ بٹھانا چاہتے ہیں جس پر وہ خود نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ان کو دیکھیں شاعر کے طور پر تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو اقبال کی شاعری سنائی تھی اور پڑھائی تھی جب وہ چھوٹے تھے, جو پہاڑ اور گلہری, اور پھر جو
سب سے اچھا ہندوستان ہمارا اور وہ سب کچھ. لیکن اور میں یہ کہوں گا کہ اقبال ایک بہت کھلے ذہن کے آدمی تھے. ولایت امریکہ برطانیہ جانے سے پہلے, یورپ جانے سے پہلے ان کی سوچ اور تھی, یعنی کہ سن 1905 سے پہلے سوچ اور تھی, اور جب وہ واپس آئے سن 1908 میں 3 سال بعد, تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا. وہ اب یورپ سے نفرت کرنے لگا تھا, اور یہ نفرت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ پھر انہوں نے مغرب کی ہر چیز کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کی, اور اس میں جدیدیت اور اس میں سائنس بھی شامل ہے. لہٰذا ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ سر سید کا کیا کمال تھا, میں سمجھتا ہوں کہ سر سید نے ہمیں اس رستے پہ لگانا چاہا جو مثال کے طور پر راجہ رام موہن رائے نے کیا تھا ہندوؤں کے لیے. اور اگر ہم اس طرف آتے, اور اگر دیکھیں ہم نے سر سید سے تو ایک ہی چیز سیکھی نا کہ مسلم اور ہندو میں فرق ہے, اور کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ مراد حاصل کر سکیں انگریز سے. اگر ہم ان کی جو دوسری بات ہے اس کو فوقیت دیتے, جو یہ تھی کہ سائنس سیکھو بھائی, یہ زمانہ بدل گیا ہے. ہاں بڑی دلچسپ بات ہے, مجھے پڑھ کے اور تحقیق کر کے بڑی بعض دفعہ ایک خوشی بھی ہوئی. غالب جس سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں, سر سید نے ان سے کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی آئین اکبری, تو جو مغل زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں بنی تھیں, ان کا جو قانون تھا وغیرہ, تو بڑی مشکل سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی تھی. اور پھر انہوں نے غالب سے کہا کہ غالب صاحب, غالب تو بہت بڑا آدمی تھا نا اس زمانے میں, آپ اس کی تقریض لکھیں. تقریض یعنی کہ ایک انٹروڈکشن سا. تو غالب نے جو جواب دیا وہ بھی اس میں درج ہے, اس نے تو اڑا کے رکھ دیا سر سید کو, اور سر سید نے پھر اس کو شامل بھی نہیں کیا. لیکن بعد میں سر سید غالب کی سوچ کے اوپر آ گئے. واٹ آر ٹریمنڈس ونڈرفل ٹرانسفارمیشن. تو سر سید دیکھیں, آپ ان کو دھتکارے نہ پلیز کہ وہ انگریز کا پٹھو تھا. اوکے, کوئی بات ایسے تھوڑی سر کے لقب ملتے, کچھ نہ کچھ تو آپ کو, مطلب ہی پروٹیکٹڈ برٹش آفیسرز ڈیورنگ دی 1857 وار. گھر میں آئی تھنک انہوں نے پناہ دی تھی لوگوں کو. ہاں اپنے ان کا تحفظ بھی کر رہے تھے. ہاں بالکل. اینڈ ہی واز ایکچولی خود ہاتھ میں بندوق لیے وہ ادھر آگے پیچھے گشت کرتے تھے کہ خبردار انگریزوں کو کسی نے ہاتھ لگایا. So I think there's a way to tell people to read about science and be intellectual and study without asking them to be colonial subjects. I think غالب کو انہوں نے جب بولا تھا کہ آم مت کھاؤ, تبھی غالب نے ان کو ایک اچھا جواب دے دیا ہوگا. اقبال کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیونکہ ان کی کوئی عبوریت نہیں تھی سائنس کے اوپر, پھر بھی وہ اس طرح کی باتیں لکھے جا رہے ہیں. آئی ایم شیور آپ پہ بھی تنقید آئے گی, اور آپ نے سوچا ہوگا, اس لیے آپ نے پہلے چیپٹر میں اس کو ایڈریس کر دیا کہ بھائی میں ہسٹورین نہیں ہوں, لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھے, تو میں نے لکھ دیا. بٹ یو اسٹل فیل لائک کہ as somebody who's not a historian, maybe writing a book جس میں آپ کے جب بھی پرسنل اینیکڈوٹس آتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے. Using them as viewpoints towards history would have been better than to maybe write جس طرح آپ شروع میں پریفس میں. اینڈ مے بی if I may just be a bit critical, I feel like وہ جو آپ کا انٹروڈکشن ہے وہ تھوڑا مسلیڈنگ ہے, کیونکہ اس میں ایک اندازہ ملتا ہے کہ ایک میں صحیح پوری تاریخ ایز اے ہسٹری بک کہ پاکستان اسٹڈیز from 47 to 71 history ہوگی, whereas the book is not that. It's essays on different things and viewpoints on different things, which I appreciate a lot more than the introduction. But do you feel like کہ وہ personal viewpoints کو سر فہرست رکھ کر چیپٹرز لکھتا would have been better than to maybe write a definite history of Pakistan? نہیں, میں نے اس پہ سوچا تھا. ٹھیک ہے, میری زندگی جو اب 73 سال پر محیط ہے, ہاں میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن ہر شخص جو ہے نا وہ بہت, اس کا ونڈو صرف اتنا ہوتا ہے, اتنی چیزیں دیکھ سکتا ہے. باقی وہ کتابوں سے سیکھتا ہے, اس سے اخذ کرتا ہے, اور آج کل ویڈیوز بھی ہیں اور دوسرے شواہد بھی ہیں.
اگر کوئی اور ایسی کتاب لکھ چکا ہوتا یا لکھنے کا کسی کا ارادہ ہوتا تو میں کبھی جسارت نہ کرتا کہ میں یہ کتاب لکھتا. نو, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو رائٹ دس بک بٹ آئی ہیڈ ٹو رائٹ دس بک. کیونکہ دیکھیں ایک پورا جو پرسپیکٹو ہے, ایک جو نظریہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک, اور پھر اس کے بعد تو جو آخری حصہ ہے کہ مستقبل کیا ہے وہ بھی میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اس کا ایک سیکشن اس کے اوپر ہے. لیکن ہاں اگر کوئی اور لکھے, اور مجھے امید ہے کہ کوئی اور لکھے گا اور مجھ سے بہتر لکھے گا, اور اگر میں اس وقت تک مر گیا تو میں اوپر جا کر یہ ضرور پڑھوں گا. آپ نے پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان پڑھی, محمد وسیم کی کتاب جو ہے؟ جی میں نے دیکھی. It's pretty good. But you also feel like کہ جس طرح اگر کوئی انسان 10 سال بھی تحقیق کر کر نیوکلیئر فزکس پہ کوئی کتاب لکھے بٹ وہ ہسٹورین ہو تو آپ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے. ڈو یو فیل لائک دس وڈ نیور بی کنسیڈرڈ ڈیفینیٹ ہسٹری آف پاکستان, ویئر ایز مے بی جس طرح آپ ملٹری کا ذکر کرتے ہیں, یو ریلائنگ آن عائشہ صدیقہ's work, that would be considered definite history. Just Aisha Siddiqa, 20 other people, and also looking at original documents. Those would be considered a lot more definite as opposed to a book. دیکھیں the scope is different. Scope is different. اگر کوئی لکھے on the movement for Pakistan, ٹھیک ہے, وہ اچھی بات ہوگی, اور ایسی کتابیں ہیں. اب جنا کے اوپر اشتیاق احمد کی کتاب ہے, وہ 600 صفحوں کی ہے مگر صرف جنا کے اوپر ہے. I'm not trying to compete with اشتیاق احمد. I'm not trying to compete with anyone for that. That's what I'm saying sir, کہ اگر ہم جس طرح ڈیفینیٹ ہسٹری آف جنا مجھے چاہیے, میں اسٹینلی وولپرٹ دیکھوں گا, اشتیاق احمد دیکھوں گا, میں یہ کتاب نہیں دیکھوں گا. بٹ سم ٹائمز آئی فیل لائک اٹ ٹرائز ٹو بائٹ آف مور دین اٹ کین ڈو, کہ جنا کی بھی بایوگرافی ہے, سید احمد خان کی بھی بایوگرافی ہے, whereas maybe had you not tried doing that and just written آپ کی opinions and آپ کی وہ without going into this is also now the definite biography of Jinnah, that's I think it's a bit too much in one book. ہاں لیکن میرا بہت پوائنٹڈ ہے. سر سید احمد خان کے اوپر پہلے سے بہت 10 کتابیں موجود ہیں. اقبال کے اوپر تو پتہ نہیں 500 ہوں گی. لیکن جو سر سید احمد خان کے اوپر میرا جس زاویے سے یہ لکھا گیا ہے, اور اقبال کے اوپر جناح ناٹ سو مچ, لیکن یہ جو 2 حضرات ہیں, آئی تھنک دس بک از یونیک ان دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک یو ول فائنڈ اٹ ان اینی ادر بک. پھر جو 2 قومی نظریہ یہ کس طرح سے جنم پایا اور اس کی شروعات کہاں تھیں, کسی اور کتاب میں نہیں ہے. میرا مدعا یہ ہے, اور میں نے بہت سی کتابیں دیکھی ہیں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یس I think this book will be that's what I'm referred hinting to. towards, that maybe these are 12 books in one. This is not one book. Actually these should be 16 books. اور I can't do that. اس کے بعد جو لکھے گا ان موضوعات کے اوپر وہ اس کی طرف اشارہ کرے گا, نہیں نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. I feel historians بڑے territorial ہوتے ہیں, so they might I do feel you might get that criticism کہ آپ تو ہسٹورین نہیں ہیں, آپ کیوں ہسٹری پہ کتاب اور لکھ رہے ہیں. میری کوئی پروموشن نہیں ہوگی, میرا مطلب ہے میری ترقی کوئی نہیں ہوگی کسی یونیورسٹی میں. آئی ایم ناٹ کمپیٹنگ فار اے جاب. یہ وہ باتیں تھیں جو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے لانی چاہیے تھیں, اور یہی میرا مقصد ہے. دیکھیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلط بات درج نہ ہو. اب جب کہ یہ چھپ گئی ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کہیں پر وہ ڈیٹ مس ٹائپ ہو گیا, کہیں پر مجھے کچھ اور مثالیں دینی چاہیے تھیں. لیکن ادھر جو کچھ ہے سو ایمانداری سے رکھا گیا ہے, مستند ہے. اس میں ضرور اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی نفی میرے خیال میں بہت مشکل ہوگی. ڈو یو فیل لائک سم ٹائمز اوپینین سیپس انٹو, جب آپ ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آبجیکٹیو کی جگہ ایک اوپینینیٹڈ لگتی ہے کہیں کہیں؟ تو جب میں اوپینین پیسز لکھتا ہوں نا ڈان میں, تو ادھر یہ بات واضح کرتا ہوں کہ یہ میری سوچ ہے. یہاں پر ہاں میری ایک سوچ ہے اور اس سے میں شرماتا نہیں ہوں. میں نے پہلے ہی صفحے میں کہا کہ میں ایک ریشنلسٹ ہوں, میں ایک عقل پرست ہوں. میں بنا ثبوت کے کوئی چیز لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور
یہ کتاب اس سوچ کی عکاسی کرے گی. وائی شوڈ آئی بی ashamed آف دیٹ؟ آخر ہاں میرا نظریہ ہے، لیکن وہ نظریہ کس بنا پر بنا، کیا شواہد ہے؟ I'm just saying maybe second edition جب آئے گا bit more pointed، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیٹا پوائنٹس کی، کہیں ایسا ہے وہ ریفرنس نہیں ہے جہاں تک کہ موسٹ مسلمس تھاٹ لائک دس اور دس از واٹ، دین آئی ایم لائک اچھا یہ ریفرنس کیا ہے، واٹ از دا ڈیٹا، واٹ از دا ریسرچ. یا کبھی کبھی پرسنل ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو پاکستان میں موسٹ پاکستانیز ڈونٹ نو اباؤٹ آپریشن جبرالتر اینڈ دی ایگزامپلز اس کے آپ قائد اعظم یونیورسٹی گئے تھے یا ایک اور یونیورسٹی گئے تھے، بٹ دیٹ مے بی اگر کوئی اینتھروپولوجسٹ ہے ہی ووڈنٹ میک دیٹ کلیم بیکاز ہی وڈ بی لائک آئی ہیونٹ ڈن دا ریسرچ اکراس پاکستان، آئی کانٹ میک دیٹ کلیم بیسڈ آن even 10 personal experiences. So sometimes I feel like وہ جو extrapolation of data ہے یا تو اس کی references نہیں ہے صحیح طرح سے، یا تو وہ نہیں ہے ریسرچ. چلیے اس مخصوص مسئلے کو اٹھاتے ہیں. آپریشن جبرالٹر کے بارے میں کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جب میں جی آئی کی یونیورسٹی گیا تھا تو ادھر کوئی 400 لوگ تھے آڈینس میں، اور میں نے جب آپریشن جبرالٹر کا ذکر کیا میں نے کہا کہ دوز who know about آپریشن جبرالٹر پلیز پٹ یور ہینڈز اپ. 400 میں سے 11 نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے. میں دوسری یونیورسٹیوں میں گیا، میں نے یہی دیکھا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ ویل آئی ول سے دس از پرائمری ڈیٹا. اب آپ اس سے اسٹیٹسٹیکل ڈیویشن نکال سکتے ہیں، اس کی ریگریشن انالیسس کر سکتے ہیں. are not most of Pakistan or even 10 universities are not most of Pakistan. Yeah, so you go to you take a broader sample, لیکن وہ اسکوائر روٹ آف n سے زیادہ نیرو ہوتا چلا جائے گا. تو anyway وہ اسٹیٹسٹکس کی ایک بات ہے. لیکن دیکھیے ممکنہ حد تک میں نے حوالہ جات دیے ہیں، جو جہاں مزید ضرورت ہے وہ میں چلیے اگر سیکنڈ ایڈیشن آتا ہے تو اس میں وہ شامل کر دوں گا. لیکن اس میں کوئی 600-700 حوالہ جات ہیں. آئی تھنک دیٹس اوکے. کیونکہ پرسوں ہی کتاب آئی ہے اور آپ کے آنے سے پہلے ویکینڈ میں مجھے پوری کرائم کرنی پڑی. آئی واز ہوپنگ کہ اگر 200 پیج کم ہوتے تو بہتر ہوتا، بکاز بڑی محنت لگی اس ویکینڈ. لوگوں کے سر بہت زیادہ سوال تھے. ہم گونا ٹرائی اینڈ رن تھرو دس. شہزاد روئے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ my question to Dr. Sahab is, please Shahzad Roy podcast پہ آ جائیں, is about quantum entanglement theory and how entanglement is related to the geometry of space time and black hole. ذرا آسان زبان میں بتا دیں. میرا خیال ہے بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس پر کہیں اور ہم بحث کریں گے. Scientists that influenced him, any physicists that he's particularly fond of? Well, I'm very fond of every physicist is deeply fond of Einstein, very fond of Feynman, of Abdus Salam, of so many people who have laid the foundations of the subject, of Schrödinger, of Heisenberg, of the great founders of quantum mechanics, etc. لیکن there's no چلیے اس کتاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہتر ہوگا. سر سچی بات ہے کہ ڈاکٹر سلام اور آئنسٹائن ملے تھے پرنسٹن میں؟ نو، کمپلیٹ نان سینس. ایسے بالکل نہیں ہوا تھا. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ سلام نے پوچھا آئنسٹائن سے کہ واٹ آر یو ورکنگ آن، اینڈ ہی سیڈ او آئی ایم ورکنگ آن دس. ہی سیڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری. آئی آلریڈی نو دیٹ، واٹ ایلس، کچھ اس طرح کی بات کی تھی. نو، دیٹس آئنسٹائن was a far greater figure than Abdus Salam, far greater figure than Richard Feynman, far greater than Schrödinger اور Bohr. دیکھیں اس کو ہم ایک مقام دیتے ہیں فزکس میں کیونکہ اس نے نہ صرف ریلیٹیوٹی، اسپیشل ریلیٹیوٹی کی بنیاد ڈالی، جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کی بھی. تو بہت بڑے بڑے کام ہیں. اینڈ سلام وڈ ہیو دا ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار آئنسٹائن اینڈ وڈ نیور سیک ٹو کانٹرڈکٹ ہز ورک. Does he see AI taking over the world of physics and research in mid to long range? Will that be exciting or intimidating? Well,
not in the next 50 years. اور اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا. ChatGPT is very impressive, but it's merely repeating what is already known, and it's putting them together in different combinations. And neural nets is maybe not the way that the human brain functions. I think he visited India. Can you talk about his experience in India and the difference between ISRO and Sparko? ایک تو ڈفرینس ہے کہ ISRO جنرل نہیں چلاتے. I'm sure that contributes. ہاں دیکھیں, بہت دکھ کی کہانی ہے کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام انڈیا کے اسپیس پروگرام سے بہت پہلے شروع ہوا تھا, اور یہ عبدالسلام نے شروع کرایا تھا 1962 میں. اس سے پہلے ہی بلکہ وہ ساؤنڈنگ راکٹس لے کر آئے تھے, اور سولمیانی بیچ سے وہ لانچ بھی کیے گئے تھے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اسپیس پروگرام تو ہمارا ہے ہی نہیں, اور جو میسائل پروگرام ہے بس وہ چائنا سے کچھ لیا ہے, اس میں معمولی سا رد و بدل کیا جاتا, علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بہت پیچھے ہو کے رہ گیا ہے. What should India do to better not just create engineers but better scientists and actual researchers who lead real innovation? Is India capable of path-breaking innovations with just IITs? Are we producing too many engineers and not enough good scientists? تو IITs کی بہت تعریف ہوتی ہے, اور بجا طور پہ کیونکہ بڑے کمپیٹنٹ انجینئرز اور پروفیشنلز وہاں سے نکلتے ہیں, مگر ان کی کوئی ایسی بڑی پاتھ بریکنگ انوینشن نہیں ہے. یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی. جہاں تک TIFR اور انڈیا کے پیور ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورلڈ کلاس سائنٹسٹ تو پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ورلڈ کلاس از ناٹ گڈ انف. اگر آپ بالکل ٹاپ کے انوینشنز دیکھیں تو دیر از نتھنگ پرٹیکولرلی انڈین اباؤٹ دیم. انڈیا کی ایک ایلیٹ ہے جو اس کی ساری سائنسی کارگزاری کی ذمہ دار ہے. جو عام لوگ ہیں ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں اس میں. فرق انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے سائنٹیفک ایلیٹ اینڈ دے ہیو اے ویل پالشڈ سائنٹیفک ایلیٹ. انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنا بیس کو پھیلائے, براڈن کرے. انڈیا میں جو عام اسکول ہیں اچھے نہیں ہیں, جو اچھے اسکول ہیں وہ ٹھیک ہیں بائی ورلڈ اسٹینڈرڈس. جو بہت اچھے اسکول ہیں انڈیا کے, دے آر کلوز ٹو ٹاپ ورلڈ اسٹینڈرڈ. لیکن انڈیا کی آبادی دیکھیں 1 بلین سے تجاوز کر گئی ہے. دے کین ڈو بیٹر. دیو ڈن ویل بٹ دے کین ڈو مچ بیٹر. How can education be improved, especially in the scientific realm? پاکستان میں یا انڈیا میں؟ دونوں بتا دیں, ایک ہی نہیں ہوگا طریقہ. دیکھیں ہاں کچھ باتیں تو مشترک ہیں کہ ایک سائنسی ذہن پیدا کرنا ہے, اور یہ بچپن ہی میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس لوگ آپ کو سائنس کی طرف اور سوچنے اور سمجھنے کی طرف راغب کرتے ہیں, اور آپ کے اندر وہ ایک تجسس پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے, یہ چائنیز کلچر میں بھی نہیں ہے, جاپنیز میں نہیں ہے, انڈین میں نہیں ہے, اور پاکستان میں تو بالکل ہے ہی نہیں. لہٰذا اگر بالکل چوٹی کے لوگ پیدا کرنے ہیں تو پھر وہ کرنا ہوگا جو امریکہ کے اچھے اسکولوں میں ہوتا ہے, جیسا کہ برونکس ہائی اسکول ہے, جہاں جس طرح سے بچوں کو صرف آزاد نہیں کیا گیا لیکن ان کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے مخصوص انداز میں, اور اس طرح سے چنا جاتا ہے کہ اٹ از دا کریم ڈی لا کریم. انڈیا کین ڈو مچ بیٹر. چائنا میں اب اس بات کو قبولا گیا ہے, اور ادھر بھی یہ کوشش جاری ہے, لیکن ادھر کا کلچر اتنا کھلا نہیں ہے جتنا کہ امریکہ کا ہے. تو جہاں تک مجھے نظر آتا, امریکہ کی جو برتری ہے سائنس کے میدان میں, انوویشن کے میدان میں, جو ظاہر ہوتی ہے مثال کے طور پر سلیکن ویلی میں, فی الوقت اس کا مقابلہ نہیں ہے. آئندہ ہو سکتا. اگر ہم انڈیا کا ذکر کر ہی رہے ہیں, somebody who's been very critical of religious dogma, اور پاکستان میں آپ سالوں سے ہمیں وارن کر رہے ہیں, should India be concerned کہ جو ساری اکنامک سائنٹیفک پروگریس ہے یہ انڈو ہو سکتی ہے اگر جو یہ آگ لگ رہی ہے اس کو نہیں روکا گیا؟ بالکل ہو سکتی ہے.
اور جو تنگ نظری آ رہی ہے انڈیا میں وہ بہت پریشان کن ہے. اور پھر ادھر جو فیک سائنس ہے وہ بھی تیزی پکڑ رہی ہے. ادھر اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر چیز کو ہندی میں کیا جائے, خصوصاً میڈیکل ایڈوکیشن جس کی اصطلاحات ہندی میں ہیں ہی نہیں. تو یہ خطرے کی نشانیاں ہیں, اور اگر انڈیا اپنا رستہ بدلتا نہیں ہے تو 50 سال بعد ادھر کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسا کہ آج ہیں. یہ یاد رہے کہ جو ابتدائی زمانوں میں نہرو کا ہونا تھا اور جو سائنٹیفک ٹیمپر کے اوپر زور تھا وہ اب بالکل نہیں ہے. فیئر کہنا ہے یا یہ تھوڑی ایگزیجریشن ہے کہ جو مودی کو ضیاء الحق سے کمپیئر کیا جاتا ہے؟ مودی کو ضیاء الحق کے ساتھ آپ نہیں کمپیئر کر سکتے. ضیاء الحق کے زمانے میں چونکہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں رہتا تھا اور ادھر ہر جمعے کو بازار لگتا تھا جہاں کوڑے لگائے جاتے تھے, تو وہ بات میرے ذہن میں نقش ہے اور مجھے یہ چیز انڈیا میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مودی اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس نے عام انڈینز کو اور جو بہت اچھے پیارے لوگ ہیں ان کو بھی خراب کیا ہوا ہے. تو ایسے اچھے سائنٹسٹ بھی جو میرے دوست ہیں وہ بھی کچھ ڈاماڈول ہو گئے ہیں, اور اب وہ کیونکہ اس چیز سے بھر گئے کہ بھائی ہم انڈینز ہیں, ہم تو بس اتنے اچھے ہو گئے, اتنی اونچی ہماری اڑان ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ اب حد سے زیادہ ہو گیا, نیشنلزم حد سے زیادہ ہو گیا. تھوڑی سی نیشنلزم ہو اچھی ہے, صحت مند نیشنلزم ہو سکتی ہے. اب وہ اس لائن سے اس پار چلی گئی, جنگوازم کی طرف چلی گئی. ہاؤ کین پاکستان بریک فری فرام ملٹری اینڈ پولیٹیکل ایلیٹ رول اینڈ اسٹیبلش ٹرو ڈیموکریسی, فریڈم آف اسپیچ اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری؟ اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں. ہاں دیکھیں اگر میرے پاس اس کا جواب ہوتا نا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا, لیکن اس کے لیے جادو کی چھڑی کوئی اچھی خریدی جائے, مل جاتی ہے سنا. Why Dr. Parvez Hoodboy has no leaning to political left. He's sort of a centrist, even being friends with famous left-leaning intellectuals like Iqbal Ahmed and Noam Chomsky. He's a liberal through and through, but no socialist. Why? Well, I am a socialist. اور اگر اقبال احمد کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی کمیونسٹ نہیں تھے. نوم چومسکی از ناٹ اے کمیونسٹ ایٹ آل. اور اگر تو ہیں دونوں, wouldn't both be considered leftist thinkers? I am a leftist. They are leftists. There are lots of leftists. Bertrand Russell was a leftist, but he was very anti-communist. کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے اینٹی کمیونسٹ, لیکن وہ میرے گرو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوچنے سمجھنے والا اپنے آس پاس دیکھتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے. اور میں آئیڈیالوجی میں بالکل نہیں مانتا, کسی بھی آئیڈیالوجی میں, مارکسسٹ آئیڈیالوجی ہو یا کوئی اور ہو, کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہو. Is it true that string theory will most likely never be proved? There is no such a thing as proof of any scientific theory, لیکن چلیے وہ ایک الگ بات ہے. String theory is definitely not wrong. اب تک جو کچھ ہے وہ string theory کے ساتھ میل کھاتا ہے. البتہ اس کی کوئی نئی پریڈکشنز ایسے سامنے نہیں آئی ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز, بالکل نئی چیز دریافت کی ہے. تو ہاں اب دیکھیں چھوٹی سی مثال, I did a calculation on nuclear polarizabilities using string theory. Okay, what I found was consistent with the old. لیکن کوئی اس سے نئی چیز ہنوز نکل نہیں سکی. What is the future of nuclear physics, computational physics, aerospace engineering in Pakistan? Are these worthwhile fields to pursue careers in? میرے خیال سے وہ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ پڑھنا چاہیں. فزکس کا ہر فیلڈ پڑھنے کے قابل ہے اگر وہ فیلڈ, دیکھیے فیلڈ اسی طرح سے بنتا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے.
اگر سب سے ایکسائٹنگ فیلڈ کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس ہے، اس لیے کہ اب جو خلائی دوربینیں ہیں وہ اب اتنا زیادہ ڈیٹا ہمیں بھیج رہی ہیں، ہم اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں مختلف تھیوریز کے، اسٹار فارمیشن، جنرل ریلیٹیوٹی، گریویٹیشنل لینزنگ وغیرہ. تو اگر میں دوبارہ فزکس کر سکتا، اگر میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتا، اگر میں 19 سال کا ہوتا تو میں دوبارہ پھر نیوکلیئر فزکس نہ کرتا، میں کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس کرتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، فزکس کا ہر شعبہ بہت دلچسپ ہے. ہاں مگر ایک اور بات، بایولوجی، یہ نہ بھولیں کہ دس از دا سینچری آف بایولوجی، اٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ. سر کاسموس جو پی ٹی وی پہ آتا تھا وہ آپ کی آواز تھی جو اردو ٹرانسلیشن میں آتا تھا؟ نہ وہ ترجمہ مجھے پتہ نہیں. ہاں وہ میں بھول رہا ہوں کہ کس کی آواز تھی. ہوپ فلی ابھی جب پی ٹی وی فلکس بنائے ہوپ فلی اس پر ہو. آئی ووڈ لو فار دا نیکسٹ جنریشن. مطلب ایک زمانہ تھا پی ٹی وی پہ کاسموس آ رہا تھا اردو میں، اور آج کل ہماری ٹی وی پہ اسلم کیا اظہر آتا ہے؟ کی آواز تھی، آواز شاید ان کی تھی، یا منصور، ہاں مجھے بہرحال میری نہیں تھی. میں نے 3 سیریز بنائی تھیں، راست علم کے، بزم کائنات اور اسرار جہاں. وہ میری تھیں، وہ میری بنائی ہوئی تھیں، اور ان کا فوکس تھوڑا سا مختلف تھا، اور اس ظاہر کی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی کہ کاسموس کا تو پوری دنیا کے اوپر اثر ہوا. سر ایک تو کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ سائنٹیفک ایسے پروگرام ٹی وی کیوں نہیں آتے، بٹ اگر ہم یہ ڈیٹا پوائنٹ دیکھیں تو ایک زمانہ تھا، ایک جنریشن کاسموس اردو میں دیکھ رہی تھی، اور وہ جب بڑی ہوئی اس نے اگلی جنریشن کو ارطغرل دکھا دیا اردو میں. تو اتنے ہم ریگریس کیسے ہو گئے؟ ہاں دیکھیں، اس وقت اگر آپ کاسموس کی بات کر رہے ہیں تو کاسموس تھا ارلی 1960s میں، یا 68 تک، اس وقت تک چلا. میں نے جو یا 70s میں تھا، ہاں کاسموس 70s. بیکاز سلمان حمید واز ٹاکنگ اباؤٹ، آپ سلمان حمید کو جانتے ہوں گے؟ جی کہ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا. ہاں تو وہ زمانہ اور تھا جب ایک ہی چینل ہوتا تھا، اور اسی لیے جب میں اسلم اظہر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں ایک سیریز بنانا چاہ رہا ہوں تعلیم کے اوپر، اور پھر بعد میں نے بنایا یہ سائنسی موضوعات پر، تو آئی ہیڈ اے ہیوج آڈینس آف ملینس، اور آج بھی بہت سے لوگ مجھے اسی حوالے سے جانتے. فائدہ یہ تھا اس زمانے کا ایک ہی چینل تھا، پی ٹی وی تھا، کوئی دوسری کمپٹیشن نہیں تھی. تو حالانکہ بنانا بہت مشکل تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ نان لینئر ایڈیٹنگ بس اس وقت شروع ہی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ ممکن تھا، اور شوق تھا. لوگ گاؤں میں شوق سے دیکھتے تھے یہ پروگرام، اب نہیں دیکھیں گے. Can you elaborate on the current findings on loop quantum gravity, and has the relatively recent discovery of gravitational waves pivoted physicists to conclude that gravitation can potentially be real and become part of the standard model? مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. نہیں، loop quantum gravity has not produced any predictions so far. It is a view of gravity, and it's got certain adherence آج تک، but اب تک اس سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے جو جنرل ریلیٹیوٹی سے مختلف ہو، اور کوئی یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کے ساتھ اس کا ایسا جوڑ نہیں بنا ہے جو ٹیسٹیبل ہے. What does he think is the future of nuclear energy? And اسی سے connected, you wrote an article against NPPs in Pakistan back in 2013. Do you stand by it after 10 years? I written an article against nuclear power plants. نیوکلیئر انرجی. میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر فیوژن انرجی، ہاں میں اس کا بڑا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیوژن سے آپ توانائی پیدا کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے جو فضلہ ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا، اس میں وہ دھماکے کا خطرہ نہیں ہے جو کہ ایک فشن پلانٹ میں ہے. تو ہاں میں اپنی مخالفت پر قائم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس بنانا خاص طور پر شہروں کے نزدیک آگ کے ساتھ کھیلنے سے زیادہ خطرناک ہے.
تو میرے خیال میں جو فشن انرجی ہے اس پر اب مزید پاکستان کو نہیں چلنا چاہیے، نہ انڈیا کو چلنا چاہیے. اب سولر انرجی اور سٹوریج آف سولر انرجی پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے. یہ جو کنوپ ہے یہ تو سیف ہے نا؟ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کینوپ کس حد تک محفوظ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر خدا خواستہ ادھر ایک سونامی آتا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے جیسا کہ ہوئی تھی چرنوبل میں، تو اس کا کیا انجام ہوگا. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل وتھ نیوکلیئر پاور پلانٹس نیئر اینی سٹی. Why Pakistani universities have failed to bring industrial and technological era in Pakistan despite very popular universities being here? یہاں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا کوئی جوڑ نہیں بنا ہے کسی بھی صنعت کے ساتھ. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ وہ صنعتیں ہیں جن میں کوئی ہائی ٹیک تو نہیں بنتا، ان میں فرٹیلائزر بنتا ہے، ان میں سیمنٹ بنتا ہے زیادہ تر یہی. اور جو پاکستان کی پروڈکشن ہے، میجر انڈسٹریل پروڈکشن، وہ تو صرف اور صرف ٹیکسٹائلز ہیں. اب ٹیکسٹائلز میں آپ کتنی انوویشن کریں گے؟ اور پھر جس قسم کی انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے ہمارے یونیورسٹیوں میں، خواہ وہ نسٹ ہو یا جی آئی کے ہو یا یو ای ٹی ہو یا کوئی اور ہو، یہ تو باقی دنیا میں اس کو بہت ہی ماٹھی قسم کی تعلیم سمجھی جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ دے آر بینگ پریپیئرڈ فار ہائی ٹیک. اس میں آن اے لائٹ نوٹ آپ نے ہارڈ سائنسز اور سافٹ سائنسز کی بات کی تھی. آفٹر رائٹنگ اے بک آن سافٹ سائنسز you have more respect for soft sciences. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ ہارڈ سائنسز کی طرف پاکستان نہیں جاتے. سچی بات ہے. ابھی دیز آر ایکولی ہارڈ سائنسز اگر آپ کوئی سوشل سائنسز میں جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے اگر اب مثال کے طور پر یہ سمجھنا ہو کہ نیو سبجیکٹ لائک لیٹس سے something in mathematics, homology theory, مجھے تو جان لگانی پڑے گی، مجھے راتوں کو جاگنا پڑے گا، مجھے اتنا مینٹل ایفرٹ لگانا پڑے گا. اس کے برعکس اگر مجھے ہسٹری آف دا رومن ایمپائر پر کچھ لکھنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، I pick up a few books, I read them and then I go to sleep. It doesn't keep me awake at night. بہت زیادہ محنت ہے میتھمیٹیکل سائنسز میں، وہ ہارڈ سائنسز ہے. ویل دا ہارڈ بٹ مے بی اٹس ناٹ ویری فروٹفل اینڈ مے بی اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ. وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ یو آر ریڈنگ somebody who's done the hard work, جس نے واقعی لکھی ہو. میں تو جا کے ویکیپیڈیا پڑھ سکتا ہوں، بٹ جس نے جا کے ریسرچ کی ہوگی، ٹرانسلیشنز پڑھی ہوں گی، اوریجنل ڈاکیومنٹس پڑھے ہوں گے، دیٹ پرسن ڈڈ سم ریئلی ہارڈ ورک فار اٹ. دیکھیں، میں ان لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں جو سافٹ سائنسز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ سافٹ لگتے ہیں. میں ایفرٹ کی بات، انٹلیکچوئل ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں. جو کام مشکل ہے لیکن جس کا انجام شاید جس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو ہماری زندگی پر، وہ ہارڈ ہو سکتا ہے، ہارڈ اینڈ یوز لیس. دس از سافٹ اینڈ یوزفل. اٹ کین بی ویری ویری یوزفل، اور اس حد تک کہ ہماری پوری زندگی پھر اس سے متاثر ہو. بڑی کم زندگی میں چیزیں سافٹ اور یوزفل ہوتی ہیں. وائی آر سو مینی فزسسٹ ان پاکستان آلسو انسینلی ریلیجس؟ یہ سچ ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ فزسسٹ بہت ہی کم ہے پاکستان میں، وہ جو اپنے سبجیکٹ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں کہوں گا کہ فزسسٹ تو مذہبی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن انجینئرز میں نے دیکھا کہ رجحان زیادہ ہے. وہ کیونکہ ایک ٹیکنیک کے عادی ہیں تو وہ زیادہ بنیاد کی طرف نہیں جاتے، اور پھر وہ مذہبی نظریے کو بہت زیادہ آسانی سے قبول بھی کر لیتے ہیں. کسی نے آپ کا کامنٹ چاہا ہے آغا وقار پر، کیا بتایا جائے؟ پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدان وہی تھے. مان لیتے ہیں، ہمیں کیا. He can come off as being rigid in his beliefs as some on the right. While I understand why that might happen, does he think that makes his message less effective? بھائی دیکھیے،
2 + 2 تو 4 ہے ہی نا, اس سے تو آپ انحراف نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں تاریخی واقعے کو اس زاویے سے نہیں اس زاویے سے دیکھا جائے تو میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. لیکن جہاں تک بیسک لاجک ہے اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. آپ نے کتاب میں عمران خان اور ضیاء الحق کو بھی کمپیئر کیا کہ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے وہ اسلامک اسٹیٹ سے سب سے قریب پاکستان کو لایا. سچی بات ہے. ایک ریاست مدینہ اور دوسرا جو اسلامائزیشن نظام مصطفیٰ تو وہ ضیاء الحق کے زمانے میں عام تھا اور بس ہم اس کی طرف گامزن ہیں. آپ نے ایک کوٹ بھی ہے کتاب میں کہ AQ خان نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی ہوتی تو شاید 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی نہیں ہوتی. تو آپ نے اس سے پہلے اس کے بعد بھی پڑھا ہوگا. واٹ ڈڈ ہی مین بائی دیٹ؟ واز دیٹ این امپلیکیشن آف اے تھریٹ اور واز دیٹ اے ڈیٹرنس آرگیومنٹ؟ ہاں, تو AQ خان نے یہ کہا کہ بم اگر ہمارے پاس ہوتا ہم ہندوستان سے کہتے کہ خبردار ہے کہ تم مشرقی پاکستان پر حملہ کرتے. اچھا چلیے ہم اگر اس منطق کو مان لیتے ہیں کہ انڈیا مداخلت نہ کرتا, فوج تو ہماری تھی ادھر اور وہ بنگالیوں کو مارنے پر تلی ہوئی تھی, ان کی نسل بدلنے پر تلی ہوئی تھی. تو ہاں, اور بہت زیادہ بنگالی مرتے. پھر کیا ہوتا مجھے نہیں پتا, لیکن آخر کار بنگلہ دیش بنتا, لیکن ادھر کی آبادی بجائے 1 ملین مارے جانے کے یا چلیے 5 لاکھ مارے جانے کے اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتا. لیکن بننا تو تھا ہی, ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا. ملٹیپل انم زکریا کا بہت اچھا کام ہے اس پہ کہ انیویٹیبل اگر تھا بھی تو بھی there million ways to do it. اچھا اگر بم ہوتا نا تو چلیے اگر پاکستان چلا دیتا ہے انڈیا پر تو اس کے جواب میں انڈیا کتنے چلاتا پاکستان کے اوپر, تو نہ انڈیا رہتا نہ پاکستان رہتا, صرف مشرقی پاکستان رہ جاتا. آپ کے AQ خان پہ کیا تھاٹس ہیں؟ گریٹ سائنٹسٹ اور شارلٹن؟ گریٹ آرگنائزر. ان کا جو کام ہے وہ بیسکلی یہ کہ جو ہالینڈ میں ان کو ڈاکیومنٹس ملے, کیونکہ وہ ادھر ایلمیلو میں کام کرتے تھے, یورینکو میں کام کرتے تھے, اور ادھر سے جو ڈاکیومنٹس وہ چوری چھپے لے آئے. پھر ادھر ریورس انجینئرنگ کی. ریورس انجینئرنگ کے لیے آپ کو پورا ایک مینوفیکچرنگ کا انتظام کرنا پڑا, ریورس انجینئرنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اکٹھے کیا جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا بہت اچھے مینیجر تھے. جہاں تک سائنٹسٹ, میرا خیال ہے وہ کمپٹنٹ میٹلرجسٹ تھے. میٹلرجی ایک ٹھیک برانچ ہے, صحیح برانچ ہے سائنس کی, جس میں آپ مختلف دھاتیں تیار کرتے ہیں. تو وہ دھاتوں کے ماہر تھے. ہی واز ناٹ اے نیوکلیئر سائنٹسٹ. ان کی PhD میٹلرجی میں تھی. لوگوں نے خام خواہ ان کو نیوکلیئر سائنٹسٹ کے طور پر یہاں مشہور کیا. وہ خود بھی یہ چاہ رہے تھے کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کے طور پہ وہ ظاہر کیے جائیں, لیکن دیٹ واز ناٹ ٹرو. ڈاکٹر سلام سیٹ اپ دیٹ ڈپارٹمنٹ, از دیٹ ٹرو؟ جو اوریجنلی ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ ہوا تھا, کہاں سیٹ اپ ہوا تھا؟ جو جہاں سے ریسرچ ہوئی, ڈاکٹر سلام کا کوئی رول نہیں ہے؟ دیکھیں, اب اگر آپ مجھ سے بم کی تاریخ پوچھ رہے ہیں تو بم کو بنانے کے لیے بیسکلی آپ کو یورینیم چاہیے یا پلوٹونیم چاہیے. یورینیم جو آپ زمین سے نکال سکتے ہیں, لیکن اس کے 2 آئسوٹوپس کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ سینٹریفیوگ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو AQ خان وہ سینٹریفیوگ کے ڈیزائنز لے کر آئے, اور ایسا ہی سینٹریفیوگ کا پلانٹ انہوں نے کہوٹا میں قائم کیا. یہ ایک حصہ ہے, ضروری حصہ ہے اس پورے بم پروگرام کا. لیکن جو بم کا ڈیزائن ہے وہ بنیادی طور پر چائنا سے آیا تھا. سلام کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 74 کے بعد جب انڈیا نے دھماکہ کیا تھا تو انہوں نے ایک تھیوریٹیکل فزکس کا گروپ تریستے اٹلی میں قائم کیا تھا, ICTP میں. ICTP کے وہ ڈائریکٹر تھے. تو ادھر انہوں نے پروفیسر ریاض الدین جو میرے کولیگ تھے ان کو مدعو کیا تھا, اور
یہ لوگ وہاں جا کر ریسرچ کر رہے تھے آن دی امپلوژن میکانزم. تو بیسکلی آپ کو یورینیم کو کمپریس کرنا ہوتا ہے اس ڈینسٹی پہ کہ پھر دھماکہ ہو جائے. شاک ویوز وغیرہ اس کے اوپر کام کیا تھا, لیکن وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ اہم کام نہیں تھا. سلام کا اپنا اس میں کوئی ایسا رول نہیں تھا ماں سوائے یہ کہ انہوں نے ریاض الدین کو اس کام پہ لگایا. ریاض الدین کو بعد میں ہلال امتیاز بھی ملا اسی وجہ سے سرکار کی طرف سے, ظاہر ہے, لیکن بیسکلی دا ڈیزائن کیم فرام چائنا. Somebody was also asking, is this true? آپ کے کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کے کولیگ تھے جن کو بلاسفیمی ایلیگیشن پہ مرڈر کر دیا تھا؟ بلاسفیمی کوئی نہیں, وہ احمدی تھے, اور یہ واقعہ ہوا تھا 10 اکتوبر سن 94 میں 1994 میں. یہ میرے گھر کے ساتھ ہوا. نسیم بابر نام تھا. رات 10 بجے تھے. میں نے 2 گولیوں کی آواز سنی. میں وہاں گیا. وہ دروازے پر گرے ہوئے تھے. ایک گولی گردن سے, ایک دل میں سے گزری. نسیم بابر پہلے تو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, بعد میں ہمارا کولیگ بن گیا. اس احمدی خاندان کا تھا. جمعہ شاید پڑھ لیتا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. سیکولر آدمی تھا مگر مار دیا. احمدیوں کے لیے کوئی فیوچر نہیں پاکستان میں. سومبر نوٹ ہے. کچھ ہوپ فل آخری کویشچن پوچھ لیتا ہوں بیفور آئی بک ریکمنڈیشن. کیا سوچتی سر بلیک ہول سیٹ اپ کرنے میں؟ خوشی ہے. ادھر لوگ آتے ہیں, لوگ بنا خوف کے بولتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمیں خوشی ہے کہ لائبریری بھری رہتی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ بچے آ کر ادھر سائنس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سیکھتے ہیں, سائنس سیکھتے ہیں. تو بس اٹس گڈ. اور اگر آپ ایسا بلیک ہول ادھر کراچی میں بنا دیں اور لوگ گجرانوالہ میں بنا لیں, خوزدار میں بنا لیں, جہاں جہاں یار ایک دیکھیں ہمیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے. بولو اس سے کہ اس سے آزاد ہیں تیرے. ہاں بول کے بولنے سے پہلے اس قوم کو تھوڑا پڑھ لینا بھی چاہیے. اگر آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں تھوڑی بکس ریکمینڈ کر دیں, اگر کوئی سائنس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے, کوئی ہسٹری کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے, what would be your like top 5 must reads? Well, read Harari for example. Sapiens. He's good. Read the classical philosophers. Read anything that catches your fancy. کون ہے آپ کے classical philosophy میں آپ کے favorites کون ہیں؟ Hegel. Well, I would actually classical depends on definition, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برٹرن رسل کی فلاسفی جو ہے وہ ماڈرن فلاسفی کی اب بنیاد بنی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فلاسفی کو انہوں نے میتھمیٹکس سے جوڑا ہے, اور میتھمیٹکس کو انہوں نے منطق کے ساتھ جوڑا ہے. اور اس سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہو سکتی کہ آپ بالکل بنیاد کی طرف جائیں. Start with as few assumptions as possible. بہت کچھ ہے. It harkens back to the Cartesian method, جو خود بھی ایک میتھمیٹیشین ہی تھے. ہاں, رینے ڈیکارٹس جس نے کہا کہ آپ اگر کسی ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ہر چھوٹے حصے کو باریک بینی سے دیکھیں. اگر اس کے مزید حصے بکھرے ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی جا کے دیں. سو دی search for the atoms of truth. Search for the atoms of truth. History پہ بھی ریکمنڈیشن تھی. Pakistan Origins, Identity and Future by Dr. Parvez Hoodboy. Thank you so much, sir, for your time. Thank you for listening. Take care. Bye-bye.